مکی صورت ہے، 128 آیات ہیں اور اس کے 16 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ اللہ کا حکم آ گیا سو اس کے جلد آنے کا مطالبہ نہ کرو، وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ وہ فرشتوں کو وحی کے ساتھ اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے کہ خبردار کر دو کہ حقیقت یہ ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو مجھ سے ڈرو۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، وہ اس سے بہت بلند ہے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ اس نے انسان کو ایک قطرے سے پیدا کیا، پھر اچانک ہی وہ کھلم کھلا بہت جھگڑالو بن گیا، اور چوپائے اس نے انہیں پیدا کیا تمہارے لیے۔ ان میں گرمی حاصل کرنے کا سامان اور بہت سے فائدے ہیں، اور انہی سے تم کھاتے ہو، اور تمہارے لیے ان میں ایک جمال ہے۔ تم شام کو چرا کر لاتے ہو اور صبح چرانے کو لے جاتے ہو، اور وہ تمہارے بوجھ اس شہر تک اٹھا کر لے جاتے ہیں جس میں تم کبھی پہنچنے والے نہ تھے مگر جانوں کی مشقت کے ساتھ۔ بے شک تمہارا رب یقیناً بہت نرمی کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ اور گھوڑے اور خچر اور گدھے تاکہ تم ان پر سوار ہو، اور زینت کے لیے، اور وہ پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے۔ اور سیدھا راستہ اللہ ہی پر ہے، یعنی سیدھا راستہ اللہ پر ہی جا پہنچتا ہے، اور ان میں سے کچھ راستے ٹیڑھے ہیں، اگر وہ چاہتا تو ضرور تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، چند انسانی ضروریات کا ذکر فرمایا اس میں اللہ تعالیٰ نے، اور پھر ان کو ذکر فرمانے کے بعد سب سے ضروری چیز یعنی صحیح راستہ دکھانا، اس کا اہتمام خاص طور پر ذکر فرمایا ہے، کیونکہ یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اس لیے ہم ہر نماز میں یہی دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، حق کے راستے پر چلا۔ قصد السبیل، سیدھا راستہ جس میں کسی قسم کی کوئی ٹیڑھ نہیں ہوتی، اور یہی راستہ صراط مستقیم ہے، یہی راستہ سیدھا راستہ ہے۔ دو نقطوں کے درمیان سب سے مختصر خط مستقیم ہوتا ہے، یعنی اپنے بندوں کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنا اللہ ہی کے ذمہ ہے، اور یہ ذمہ خود اس نے اپنے فضل سے اٹھایا ہے، کسی کا اس پر کوئی جبر نہیں، کوئی زور زبردستی نہیں۔ سیدھا راستہ اللہ تک پہنچنے والا ہے، یہی انسان فطرت پر قائم رہے تو خود بخود توحید الہی کا قائل ہو جاتا ہے۔ اس میں اس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جسمانی ضروریات کا خیال رکھا، پورا سامان باہم پہنچایا، اسی طرح اس کی ہدایت کا راستہ بھی متعین کر دیا ہے۔ جب زندگی عطا کرنے والے نے خود راستہ متعین کر دیا تو مفکروں، فلسفیوں اور قانون سازوں کو دستور سازی یا قانون سازی کی تکلیف سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ ان کا علم ہر چیز کا احاطہ نہیں کرتا، اس لیے ان کے بنائے ہوئے دستور اور قانون بدلتے رہتے ہیں اور ہمیشہ انسان کی بربادی ہی کا باعث بنتے ہیں۔ حکام کا کام دستور سازی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے دستور اور قانون کو عملی طور پر نافذ کرنا ہوتا ہے۔ افسوس کے کفار کی کئی 100 سالہ محنت کے نتیجے میں مسلمانوں نے آخر اللہ تعالیٰ کا منصب خود سنبھال لیا ہے اور خلافت ختم کر کے جمہوریت کے نام پر خود دستور ساز اور قانون ساز بن بیٹھے ہیں۔ اب کیا ہے کہ اب صرف ہم نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، مگر نظام ہمارا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے بغاوت اور کفار کے حکم اور اپنی خواہشات کی پیروی کرنا۔ تو کیا سیکھا اس رکوع سے؟ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہے نا غور و فکر کے لیے پیدا کی ہیں تاکہ ہم ان میں غور و فکر کریں، اور ان میں سب سے زیادہ چیز جو غور و فکر کرنے کے قابل ہے وہ ہے دوسروں کو فائدہ پہنچانے والی چیزیں۔ مثلاً کہ دیکھیں، جانوروں کو دیکھ لیں، دودھ، گوشت، چمڑا، اسی طرح یہ چوپائے ہمارے کام آتے ہیں نا، جیسے اونٹ، گائے، بیل، یہ سب چیزیں انسان کے نفع کا سامان ہیں۔ تو آپ نے بھی اپنی ذات کو دوسروں کے لیے نفع بخش بنانا ہے۔ پہلی آیت سے مراد آتا امر اللہ، کیا مراد ہے اس سے؟ قیامت جسے تم دور سمجھتے تھے قریب آ گئی ہے۔ اسی طرح اس سے مراد مشرکین کے طلب کرنے والا عذاب بھی ہے۔ اور تیسری چیز
جو اس سے مراد ہے وہ ہے مسلمانوں کی کامیابی اور مشرکین کی رسوائی کا آغاز جو ہجرت کے ساتھ ہی شروع کیا۔ تو کیا پتا چلا؟ اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، اپنی پیدائش پر غور و فکر کرنا ہے، غرور نہیں کرنا، کائنات پر غور و فکر کرنا ہے، ہدایت کے راستے پر جم جانا ہے۔ ڈرنے والی صرف اللہ کی ذات ہے، اس لیے صرف اللہ کی ذات سے ڈرنا ہے اور اللہ ہی کی ذات سے رہنمائی لینی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا بہترین رہنما قرآن اور سنت رسول ہے۔ ہمیں اپنے معاملات میں قرآن اور سنت رسول سے رہنمائی لینی ہے اور خود کو مخلص بنانا ہے، یعنی اخلاص کو اپنانا ہے۔ دیکھیے قرآن میں بار بار اخلاص کے بارے میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ اگلا رکوع نوٹ کر لیں، 10 سے 21، 10 سے 21۔ زمین میں موجود توحید کے موتیوں کا خزانہ۔ سورت نخل ایک نام ہے نعمتوں والی سورت کا، یعنی سورت نخل کا ایک نام النعم بھی ہے، اس کو کہتے ہیں نعمتوں والی سورت۔ هو الذی انزل من السماء، وہی ہے جس نے آسمان سے کچھ پانی اتارا، تمہارے لیے اسی سے پینا ہے اور اسی سے پودے ہیں جن میں تم چراتے ہو۔ وہ تمہارے لیے اس کے ساتھ کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بڑی نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور اس نے تمہاری خاطر رات اور دن اور سورج اور چاند کو مسخر کر دیا، اور ستارے اس کے حکم کے ساتھ مسخر ہیں۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو سمجھتے ہیں۔ اور جو کچھ اس نے تمہارے لیے زمین میں پھیلا دیا جس کے رنگ مختلف ہیں، بے شک ان میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت بڑی نشانی ہے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے سمندر کو مسخر کر دیا تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ اور اس سے زینت کی چیزیں کثرت سے نکالو جنہیں تم پہنتے ہو۔ اور تو کشتیوں کو دیکھتا ہے، اس میں پانی کو چیرتی چلے جانے والی ہیں، اور تاکہ تم اس کا کچھ فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر کرو۔ اور اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے کہ وہ تمہیں ہلا نہ دے، اور نہریں اور راستے بنائے تاکہ تم منزل تک پہنچ جاؤ، اور علامتیں بنائیں، اور ستاروں کے ساتھ وہ راستہ معلوم کرتے ہیں۔ تو کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اس کی طرح جو پیدا نہیں کرتا، پھر کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یعنی کیا وہ برابر ہے پیدا کرنے والا اور جو نہیں کرتا؟ کیا تمہیں عقل نہیں ہے کہ تم کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یعنی پھر شرک کرتے ہو، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شامل کرتے ہو، اور اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرو تو ہرگز اسے شمار نہیں کر پاؤ گے۔ بے شک اللہ بے حد یقیناً بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو۔ اور وہ لوگ جنہوں نے وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں اور کچھ بھی پیدا نہیں کرتے، اور وہ تو خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ یعنی اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شامل کر کے دوسروں سے دعائیں کرنا، ان سے مدد مانگنا، انہیں پکارنا، تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ یہ اس آیت کو نوٹ کر لیں، یہ آیت شرک کی جڑ کاٹ دیتی ہے۔ اموات غیر احیاء، یہ تو مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں تو خود پتہ نہیں کہ یہ کب اٹھائے جائیں گے۔ مردے ہیں، زندہ نہیں، اور وہ نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ تو کیا سیکھا؟ جس طرح سمندر کی تہہ میں موتیوں کے خزانے دفن ہیں، اسی طرح اس قرآن میں بھی حکمت کے موتیوں کا خزانہ ہے۔ جتنا زیادہ غور و فکر کریں گے خزانے ملتے جائیں گے۔ کیا پتا چلا کہ برج اور ستارے آسمانوں کی زینت ہیں، اللہ تعالیٰ کی بے مثال قدرت کی نشانیاں بھی ہیں۔ خود سے سوال کریں کہ کیا ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر کرتے ہیں؟ ہم اللہ کو خالق کائنات سمجھتے ہیں؟ اللہ کے سوا کسی زندہ یا مردہ کو تو نہیں پکارتے؟ آخرت کی کامیابی کے لیے غور و فکر کرتے ہیں؟ اپنے اندر علم و حکمت کی صلاحیت کو پیدا کریں، اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو پہچانیں، اللہ کے سامنے جھکیں۔ اللہ ہی خالق اور اللہ ہی رازق ہے۔ اپنی کامیابیوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔
اللہ کے علاوہ دوسروں کو جو تم پکارتے ہو وہ تمہارے کسی کام آنے والے نہیں، تمہارے نہ تو وہ کسی کام آ سکتے ہیں اس لیے کہ وہ اپنے کام نہیں آ سکتے، تو وہ تمہارے کام کیا آئیں گے؟ اس سے ایک کیا ہوگا، نہ تو وہ تمہارے کام آ سکیں گے، دوسرا تمہارے اعمال بھی ضائع کر دیں گے۔ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا ظلم عظیم ہے، اور ظلم کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا۔ تو کیا سیکھا کہ ظلم نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی، کسی کا دل نہیں دکھانا، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی زندگی اور موت پر قادر ہے۔ اگلا رکوع نوٹ کر لیں 22 سے 25 تک۔ تکبر کرنے والے دل مومن نہیں ہوتے، یعنی جن دلوں کے اندر تکبر ہے وہ کبھی ایمان کو قبول نہیں کرتے۔ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، پس وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل انکار کرنے والے ہیں اور وہ بہت تکبر کرنے والے ہیں۔ کوئی شک نہیں کہ اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ بے شک وہ تکبر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے تمہارے رب نے کیا چیز اتاری ہے تو کہتے ہیں پہلے لوگوں کی بے اصل کہانیاں ہیں، یعنی جب قرآن کی دعوت دی جاتی ہے تو کہتے ہیں اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، تاکہ وہ قیامت کے دن اپنے بوجھ پورے اٹھائیں اور کوئی بوجھ ان کے بھی جنہیں وہ علم کے بغیر گمراہ کرتے ہیں۔ سن لو برا ہے جو وہ بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہدایت کے کسی کام کی طرف دعوت دے اس کے لیے ان لوگوں کے اجر جتنا اجر ہوگا جو اس کی پیروی کریں گے، یہ ان کے اجروں میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا۔ اور جو شخص گمراہی کے کسی کام کی طرف دعوت دے اور اس پر ان لوگوں کے گناہوں کا جتنا گناہ ہوگا، یعنی جتنا گناہ کرنے والے کا پر گناہ ہوگا نا اتنا ہی اس دعوت دینے والے کو گناہ ہونا ہے۔ یعنی جو شخص گمراہی کی کسی کام کی طرف دعوت دے اس پر ان لوگوں کے گناہوں جتنا گناہ ہوگا جو اس کی پیروی کریں گے، یہ ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے قاتل بیٹے پر قیامت تک کے لیے ہر ناجائز قتل کا بوجھ اس کی مثال ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عین عدل ہے کہ گمراہ کرنے والے اپنے گناہوں کا بوجھ خود اٹھائیں گے اور جن کو گمراہ کیا ان کے سارے بوجھ نہیں بلکہ کچھ بوجھ اٹھائیں گے۔ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ، یعنی ان کے صرف ان گناہوں کا بوجھ ہے جو انہوں نے ان کے کہنے پر کیے تھے۔ تقلید جو ہوتی ہے وہ انسان کو صراط مستقیم سے ہٹا دیتی ہے۔ بلا تصدیق، آنکھیں بند کر کے دوسروں کے پیچھے نہیں چلنا۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات دین میں دلیل اور علم ہے، اس کے خلاف جو بھی ہے وہ تقلید اور جہل ہے۔ یہاں بغیر علم گمراہ کرنے والوں اور ان کے پیچھے چل کر گمراہ ہونے والوں میں سے کسی کا عذر بھی قبول نہیں کیا جائے گا، کسی کی تقلید بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ علم ہدایت کو اس کی دلیل قرآن و سنت کے ساتھ پہچاننے کا نام ہے، اور تقلید کبھی برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ لوگوں کی تقلید کرنے والا اور اندھا دونوں برابر ہیں، یعنی جو لوگوں کی تقلید کرتے ہیں وہ اندھے ہیں۔ تو کیا سیکھا اس سے؟ ٹو دی پوائنٹ، تکبر نہیں کرنا، عاجزی اختیار کرنی ہے، اللہ کے قرآن کو سننا ہے، احکام الہی کی پیروی کرنی ہے، اللہ کے حکم کا انکار نہیں کرنا، ظاہر اور پشیدہ دونوں حالات میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، مطلب کہ اپنی جلوت اور اپنی خلوت دونوں کو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے مزین رکھنا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہونا کہ محفل میں تو ڈر ہے اور کمرے میں جاتے ہی موبائل پکڑ لیا ہے اور ادھر ادھر کی وہ کام کرنے شروع کر دیے ہیں کہ اعلی امان اعلی حفیظ۔ خفیہ طور پر مکر و فریب نہیں کرنے، اللہ تعالیٰ کو اپنا حامی و ناصر سمجھنا ہے اور شیطان کی پیروی نہیں کرنی۔ اگلا رکوع نوٹ کر لیں 26 سے 34 تک، 26 سے 34۔ جنتیوں کی مہمان نوازی۔ اکثر میں آپ لوگوں کو ایک بات بتایا کرتی ہوں کہ جب ایک لڑکی سسرال میں جاتی ہے، اگر بہت سارا جہیز لے کر جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ سسرال میں اس کی بڑی ہی عزت ہوتی ہے، خوب اس کی آؤ بھگت ہوتی ہے، اسے ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے کہ بھئی جہیز میں بہو گاڑی لے کر آئی ہے، جہیز میں بہو گھر لے کر آئی ہے۔ بہو کو خوش آمدید کیا جاتا ہے کس بنا پر؟ اس کے ساتھ لائے گئے جہیز کے سامان پر۔ تو اسی طرح
یہ جو دنیا ہے یہ ہمارا میکا ہے اور ہماری آخرت، ہماری قبر، یہ ہمارا سسرال ہے۔ اس میں اگر ہم جتنا نیکیوں کا جہیز لے کر جائیں گے وہاں پر ہماری اتنی ہی آؤ بھگت ہوگی، اتنی ہی عزت ملے گی۔ اور اگر جس طرح ایک خالی ہاتھ سسرال جانے والی بہو کی عزت نہیں کی جاتی، اسے تانے بھی دیے جاتے ہیں، اکثر ساس تو یہ بھی کہہ دیتی ہے کہ وہ برتو جو تیری ماں نے تجھے دے کر بھیجا ہے، یعنی جو اپنے میکے سے لے کر آئی ہو نا اس کو استعمال کرو، میرا سامان استعمال نہ کرو، یعنی اس طرح کے تانے ملتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کا جہیز شاندار ہے تو آپ کو بہت عزت ملے گی، سب آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے۔ یہی مثال ہے دنیا اور آخرت کی ہے۔ اگر آپ وہاں پر اچھے اعمال لے کر جائیں گے، اچھے اعمال کا جہیز لے کر جائیں گے تو وہاں پر ہمیں عزت ملے گی، بصورت دیگر ہمارا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ دنیا کی سانس جو ہے وہ تو کبھی کبھی نرم پڑ جاتی ہے، لیکن آخرت کے عذاب کبھی نرم پڑنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم پر چلنے کی دعا بھی مانگیں۔ یقیناً ان لوگوں نے تدبیریں کی، چالیں چلی یا مکر و فریب کیا جو ان سے پہلے تھے، تو اللہ ان کی عمارت کو بنیادوں سے آیا، پس ان پر ان کے اوپر سے چھت گر پڑی اور ان پر وہاں سے عذاب آیا کہ وہ سوچتے بھی نہیں تھے، یعنی انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ پھر قیامت کے دن وہ انہیں رسوا کرے گا اور کہے گا، کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے بارے میں تم لڑتے جھگڑتے تھے؟ وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا کہیں گے بے شک کامل رسوائی آج کے دن اور برائی کافروں پر ہے، جنہیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، تو وہ فرما برداری پیش کرتے ہیں کہ ہم کوئی برا کام نہیں کیا کرتے تھے۔ کیوں نہیں؟ یقیناً اللہ خوب جاننے والا ہے جو تم کیا کرتے تھے۔ یعنی جب فرشتے روح قبض کریں گے کہ چلو ذرا اپنے اعمال کا مزہ چکھو، اور پھر روز قیامت بھی وہ مکریں گے کہ ہم نے تو کوئی برا کام نہیں کیا، ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ پیچھے بھی پڑھ کے آئے ہیں نا کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم اصلاح کرنے والے ہیں، یعنی پھر وہ کہیں گے کہ ہم نے تو کوئی برا کام نہیں کیا۔ تو کیا کہتے ہیں فرشتے؟ اللہ جاننے والا ہے جو تم کرتے ہو۔ ساری عمر اکڑتے رہے، موت کے فرشتے کو دیکھ کر جھک گئے اور کہنے لگے، کیا کہا؟ ہم کوئی برا کام نہیں کیا کرتے تھے۔ کیوں نہیں؟ یقیناً اللہ خوب جاننے والا ہے جو تم کیا کرتے تھے۔ پس جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ اس میں رہنے والے ہو، سو بلا شبہ وہ تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ ہے۔ اور جو لوگ ڈر گئے ان سے کہا گیا کہ تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا، تو انہوں نے کہا بہترین بات ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بھلائی کی، اس دنیا میں بڑی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو کہیں بہتر ہے، اور یقیناً وہ ڈرنے والوں کا اچھا گھر ہے۔ ہمیشگی کے باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، ان کے لیے ان میں جو چاہیں گے موجود ہوگا۔ اسی طرح اللہ ڈرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ اور جنہیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ پاک ہوتے ہیں، کہتے ہیں سلام ہو تم پر، جنت میں داخل ہو جاؤ، اس کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے۔ وہ اس کے سوا کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا تیرے رب کا حکم آ جائے؟ ایسے ہی ان لوگوں نے کیا جو ان سے پہلے تھے، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، اور لیکن وہ خود اپنے آپ پر ظلم کیا کرتے تھے۔ پس ان کے پاس ان کے برے نتائج آ پہنچے جو انہوں نے کیے تھے، اور انہیں اس چیز نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں 100 دن چور کے 1 دن صادقہ، یعنی جو لوگ شرک کی تباہ کاریوں میں ملوث تھے اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں ڈھیل دے دیتا ہے، دنیا میں نہیں پکڑتا کہ کر لو جو کرنا ہے، کر لو اپنے سارے شوق پورے، کھلی چھٹی ہے تمہیں۔ لیکن کل روز قیامت یہ سب جو کچھ ہم نے پڑھا ہے وہ سب کچھ پیش آنے والا ہے۔ تو کیا پتا چلا ہے؟ شرک نہیں کرنا، روز محشر میں رسوا ہونے والے کام نہیں کرنے، تکبر سے بچنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، آخرت کے بہترین گھر کو پانے کی کوشش کرنی ہے، کسی پر ظلم نہیں کرنا، اور جہاں تک ہو سکے قرآن کی دعوت کو عام کرنا ہے۔ اگلا رکوع نوٹ کریں 35 سے 40 تک، 35 سے 40، چھوٹے چھوٹے رکوع ہے نا۔ اس رکوع کا ٹائٹل نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ صاحب کن فیکون ہے، جو کام بڑے سے بڑے حاکم
اور जर्नैल नहीं कर सकते। अल्लाह ताला एक कुन से वो तमाम काम कर देता है। और जिन लोगों ने शरीक बनाए उन्होंने कहा अगर अल्लाह चाहता तो ना हम उसके सिवा किसी भी चीज की इबादत करते। फिर अल्लाह पर इल्जाम लगा दिया कि ये अल्लाह ने चाहा है कि हम शिरक करें, अगर अल्लाह ना चाहता तो हम ना शिरक करते। अगर अल्लाह ना चाहता तो ना हम उसके सिवा किसी चीज की इबादत करते और ना हमारे बाप दादा और ना हम उसके बगैर किसी चीज को हराम ठहराते। इसी तरह इन लोगों ने किया जो उनसे पहले थे, तो रसूलों के जिम्मे साफ पैगाम पहुंचा देने के सिवा और क्या है। यानी देखें, जब शिरक नस्ल दर नस्ल चलता है तो फिर उसकी कराहत खत्म हो जाती है, लोगों के दिलों से शिरक का एहसास जो है वो खत्म हो जाता है और फिर लोग इस चीज को किसी शुमार में ही नहीं समझते कि वो शिरक कर रहे हैं। और बिलाशुबा यकीनन हमने हर उम्मत में एक रसूल भेजा कि अल्लाह की इबादत करो और तागूत से बचो। फिर उनमें से कुछ वो थे जिन्हें अल्लाह ने हिदायत दी और इनमें से कुछ वो थे जिन पर गुमराही साबित हो गई। बस जमीन में चलो फिरो और फिर देखो झटलाने वालों का अंजाम कैसा हुआ। अगर तू उनकी हदायत की हिर्स करे तो बेशक अल्लाह उसे हदायत नहीं देता जिसे वो गुमराह कर दे, और ना कोई उनकी मदद करने वाला है। यानी जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसे कोई हदायत नहीं दे सकता। हम जितनी मर्जी चाहत लगा लें, जितना मर्जी जोर लगा लें, हम किसी को हिदायत नहीं दे सकते। हमारा काम सिर्फ रहनुमाई करना है, दावत देना है। ईमान हमारी चाहतों से नहीं मिलेगा, हदायत हमारी चाहतों से नहीं मिलेगी। हदायत देना सिर्फ अल्लाह के जिम्मे है और वो जिसे चाहता है हिदायत देता है और फिर जिसे चाहता है गुमराही के रास्ते पर डाल देता है। और उन्होंने अपनी पक्की कस्में खाते हुए अल्लाह की कसम खाई कि इसे नहीं उठाएगा जो मर जाए। क्यों नहीं? वादा है उसके जिम्मे सच्चा, और लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। यानी उन्हें इस बात का यकीन ही नहीं है। वो कस्में खाते हैं कि हाँ क्यामत, कोई क्यामत श्यामत नहीं आने वाली और मरने के बाद हम दोबारा नहीं उठाए जाएंगे, इसलिए यही जिंदगी है, खाओ पियो जियो मरो, जो भी करना है इसी में करना है। क्यामत के मुनकर हैं। तो अल्लाह ताला क्या कह रहा है? क्यों नहीं? वादा है इसके जिम्मे सच्चा, और लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते, ताकि वो उनके लिए वो चीज वाजे कर दे जिसमें वो इख्तलाफ करते हैं, और ताकि जिन लोगों ने कुफर किया जान लें कि वो झूठे थे। और हमारा कहना किसी चीज को जब हम इरादा कर लें इसके सिवा नहीं होता कि हम उसे कहते हैं हो जा तो वो हो जाती है, कुन फयाकुन। हम कहते हैं हो जा तो वो हो जाती है। आप देखें हमें काम करने के लिए कितनी मेहनत करना पड़ती है। खाने की मिसाल ही लगा लें, जब हमने खाना बनाना होता है तो हमें 1000 चीजें लाना पड़ती हैं, आग जलाना पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, सब्जी काटना पड़ता है, मसाले डालने पड़ते हैं। एक घर को बनाना हो तो हमें इसके लिए 1000 स्यापे करने पड़ते हैं ना। ईंटें लाओ, मट्टी लाओ, और फिर सीमट लाओ, रेत लगाएं, सरिया बजरी लगाएं, मजदूर इकट्ठे करो, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं ना हमें किसी भी काम को करने के लिए। लेकिन अल्लाह क्या कहता है? एक बड़ी कंक्रीट वाली बिल्डिंग, एक बड़ा सा प्लाजा जिसको बनाने में कई साल सर्फ हो जाते हैं, बड़े बड़े इंजीनियर बड़ी बड़ी तादाद में मिलकर काम करते हैं, तो उसमें फिर भी कई साल लग जाते हैं। लेकिन अल्लाह क्या कहता है? अल्लाह ने कहा कुन हो जा, आसमान बन गया, कुन हो जा, जमीन बन गई। अल्लाह क्या कहता है? कुन फयाकुन। जब अल्लाह किसी काम के करने का इरादा कर लेता है तो उसको कहता है हो जा, और वो काम हो जाता है। ये देखिए, ये है अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की पावर, सुपर पावर, ओनली ऑन सुपर पावर। कौन? सिर्फ अल्लाह, बाकी सब महकूम, फानी, मिटने वाले। तो क्या सीखा है इससे? क़यामत जो है वो आने वाली है, हमें किसी भी काम को करने के लिए मेहनत करना पड़ती है, हाथ हिलाना पड़ता है, खाना खाने के लिए हमें खाना बनाना पड़ता है, कपड़े पहनने के लिए हमें कपड़े सिलाई करने पड़ते हैं, पंखा चलाने के लिए हमें स्विच को ऑन करना पड़ता है, टीवी चलाने के लिए हमें रिमोट का बटन दबाना पड़ता है, मोबाइल को ऑन करने के लिए हमें मोबाइल के टच को टच करना पड़ता है। यानी हम मोबाइल को टच करेंगे तभी मोबाइल जो है वो चलेगा, तभी मोबाइल ओपन होगा। लेकिन अल्लाह क्या है? उसे कुछ भी नहीं करना पड़ता, उसने कहना है कुन हो जा तो वो काम हो जाना है।
اسی طرح جب اللہ کن کہے گا تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر دعا کو قبولیت کا کن کہہ دے۔ کافر سمجھتے ہیں کہ قیامت نہیں آنی، کیونکہ قیامت کا یقین ان پر بہت ساری پابندیاں لگا دیتا ہے۔ قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ قیامت قائم نہیں ہونی، قیامت کچھ نہیں ہے۔ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ اپنی جہالت اور لا علمی کی وجہ پر۔ پھر یہ کہ جھوٹی دلیل کو قبول نہیں کرنا، اللہ کے صاحب کن فیکون ہونے کے ساتھ یقین رکھنا ہے اور اسی یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہے، دین والوں کی حق بات کو قبول کرنا ہے، اللہ سے ہدایت کی دعا کرنی ہے اور اسی کی بندگی کرنی ہے، رسولوں کی پیروی کرنی ہے، گمراہی کے کاموں سے بچنا ہے۔ اگلا رکوع نوٹ کر لیں، 41 سے 50، 41 سے 50۔ ہجرت سے پہلے بھی کچھ ہجرت ہوتی ہے، یعنی ہجرت سے پہلے بھی ہجرت کرنی ہے۔ ایک ہجرت کون سی ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، موت بھی ایک ہجرت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے ہجرت کرنی۔ آج ہر چیز جو آپ کے اور اللہ کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے، اس چیز کو اپنے راستے سے ہٹا دیں، اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے ساتھ جوڑ لیں۔ اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرتے وقت ان کے سسرال میں پہلے دیکھیں کہ وہ لوگ کس قسم کے ہیں۔ مال و دولت کو ترجیح نہ دیں، دین کو ترجیح دیں، دین کی فکر کریں۔ جب آپ اپنی نازوں سے پالی ہوئی بیٹی کی شادی کر کے اسے کسی دوسرے کے گھر بھیج دیتے ہیں نا، تو یہ بھی ایک ہجرت ہے۔ گناہوں سے نیکیوں کی طرف آنا بھی ہجرت ہے۔ تو چلے ایک ہجرت تو ہم یہاں پر بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اور گناہوں سے نیکیوں کی طرف ہجرت کر لیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہجرت کا بہت زیادہ ثواب ہے، ہجرت کا اجر بہت زیادہ ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی خاطر وطن چھوڑا اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا، بلا شبہ ہم انہیں دنیا میں ضرور اچھا ٹھکانہ دیں گے اور یقیناً آخرت کا اجر سب سے بڑا ہے۔ کاش وہ جانتے ہوتے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کیا، اور ہم نے تجھ سے پہلے نہیں بھیجے مگر مرد جن کی طرف ہم نے وحی کی یا جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، سو ذکر والوں سے پوچھ لو اگر تم شروع سے نہیں جانتے۔ واضح دلائل اور کتابیں دے کر، اور ہم نے تیری طرف یہ نصیحت اتاری تاکہ تو لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دے جو کچھ ان کی طرف اتارا گیا ہے، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں، اللہ کی نافرمانی کرنے سے باز آ جائیں۔ اللہ کی نافرمانی کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت برا محسوس کرتے ہیں، یعنی اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو بہت غصہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہجرت کی کتنی قسمیں ہیں؟ یہاں پر ان آیات میں ہمیں پڑھنے سے پتہ چلے گا کہ 3 قسم کی ہجرت، 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو ہجرت کرتے ہیں۔ نمبر 1، کافر کہ وہ علم رکھتے ہوتے تو ایمان لے آتے، لو کانوا یعلمون۔ مہاجر کہ وہ ہجرت کی فضیلت جانتے ہوتے تو انہیں بے حد خوشی ہوتی۔ نمبر 3، وہ مومن جنہوں نے ہجرت نہیں کی، وہ ہجرت کی فضیلت جانتے ہوتے تو ضرور ہجرت کرتے۔ صبر اور اللہ پر توکل یہ وطن چھوڑنے کے لیے ایک بڑی وجہ ہوتی ہے، یعنی جب ہم اپنا گھر بار چھوڑتے ہیں تو ہمارے لیے یہ بڑی تکلیف دہ بات ہوتی ہے، بہت صبر آزما کام ہوتا ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے اور اللہ پر توکل کرنا ہے۔ یاد رکھیں اللہ پر توکل ہی آپ کے اندر ہجرت کی جرت پیدا کر سکتا ہے۔ بندہ مستقبل کے خوف سے اپنا گھر چھوڑ کر کہیں گیا تو کیا کہتا ہے؟ کہاں سے کھاؤں گا؟ اپنی جگہ سے ہلتا ہی نہیں ہے، اور نہ ہلنے کی وجہ سے چکی کے نچلے پارٹ کی طرح ہمیشہ اپنے سینے پر اوپر کے پارٹ کا بوجھ برداشت کرتا رہتا ہے، اور آخرکار یا تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے یا پھر اپنی جان سے۔ تو کیا معلوم ہوا کہ تنگی ہے، پریشانی ہے، تو ہجرت کر لیں۔ گناہ اگر تکلیف دے رہے ہیں تو نیکیوں کی طرف ہجرت کر لیں۔ ایک جگہ، ایک ملک، ایک وطن آپ کے لیے، آپ کے دین کے لیے خطرہ بن گیا ہے تو یہاں سے ہجرت کر جائیں۔ تو کیا وہ لوگ جنہوں نے بری تدبیریں کی ہیں اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ انہیں زمین میں دسا دے یا ان پر عذاب آ جائے جہاں سے وہ سوچتے نہ ہوں؟
یا وہ انہیں ان کے چلنے پھرنے کے دوران پکڑ لے سو وہ کسی طرح عاجز کرنے والے نہیں، یا وہ انہیں خوفزدہ ہونے پر پکڑ لے، پس بے شک تمہارا رب یقیناً بہت نرمی کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور کیا انہوں نے اس کو نہیں دیکھا جسے اللہ نے پیدا کیا ہے؟ جو بھی چیز ہو کہ اس کے سائے دائیں طرف سے اور بائیں طرفوں سے اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے ڈھلتے ہیں، یعنی سایوں کا گھٹنا بڑھنا بھی اللہ کو سجدہ کرنا ہے، اس حال میں کہ وہ عاجز ہیں اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتی ہے۔ جو کچھ بھی چیز آسمان و زمین میں ہے، کوئی بھی چلنے والا جانور ہو اور فرشتے بھی، اور وہ تکبر نہیں کرتے، اور وہ اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں، اور وہ کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ توفیق دے دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ہر حکم مان لیں۔ سیکھنے کی بات ہے اس میں زندگی کے چیلنجز کو قبول کرنا ہے، اللہ کے راستے میں ہجرت کرنی، ناپسندیدہ چیزوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف، پسندیدہ چیزوں کی طرف ہجرت کرنی ہے، ہر وہ کام چھوڑ دینا ہے جو اللہ کو ناپسند ہے اور اللہ کے پسندیدہ کاموں کی طرف ہجرت کرنی ہے، اپنے اللہ پر توکل کرنا ہے۔ اپنے سجدوں کا جائزہ لیں کہ آپ کے سجدے کس کے لیے ہیں یا آپ کے سجدے کیسے ہیں، اور یہ کہ میں اللہ کو عاجز کرنے والی نہیں۔ کیا ہم اللہ سے ڈرتے ہیں؟ یہ آیت سجدہ بھی ہے، جہاں پر یہ آیت آئے وہاں پر سجدہ کرنا واجب ہے۔ یہ آیت جو ہے اس پر غور کریں اور پھر سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، معاویہ بن حکم السلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں میری ایک لونڈی تھی جو احد اور جوانیہ پہاڑ کی طرح میری بھیڑ بکریاں چرایا کرتی تھی۔ میں نے ایک دن دیکھا کہ بھیڑیا اس کی بھیڑوں میں سے ایک بھیڑ لے گیا تھا۔ میں بنی آدم ہی میں سے ایک آدمی ہوں، مجھے اس طرح غصہ آتا ہے جیسے انہیں غصہ آیا، لیکن میں نے اسے بس ایک تھپڑ مارا۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر بہت بڑا گناہ قرار دیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اسے آزاد نہ کر دوں؟ فرمایا اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ میں اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا آسمان میں۔ آپ نے فرمایا میں کون ہوں؟ اس نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے۔ اس صحیح حدیث کے مطابق یہ سوال کرنے والے کہ اللہ کہاں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس لونڈی کو مومنہ قرار دے رہے ہیں کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس نے اس چیز کی گواہی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے۔ اب بھی اس سوال کو ناجائز کہنے والے اور اللہ تعالیٰ کو لامکان کہنے والے سوچ لیں کہ ان کا فتویٰ کس کس پر لگتا ہے، اور اگر وہ اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی سمجھتے ہیں تو انہیں اپنے اس غلط عقیدے کی اصلاح کر لینی چاہیے، توبہ کر لینی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن رسوا ہو جائیں اور کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں۔ اہل علم نے اللہ تعالیٰ کے لیے اوپر کی جانب ہونے کے ثبوت کے لیے قرآن اور حدیث پر بہت زیادہ جو ہے نا وہ دلائل اکٹھے کیے ہیں۔ حضرت ربیعہ بن عبداللہ بن حدیر کہتے ہیں کہ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ خطبہ جمعہ میں حاضر تھے۔ انہوں نے ممبر پر سورت نخل پڑھی، سجدے کا مقام آیا تو اترے اور سجدہ کیا، لوگوں نے بھی سجدہ کیا، یہاں تک کہ اگلا جمعہ آیا تو انہوں نے وہی سورت پڑھی۔ سجدے کا مقام آیا تو فرمایا لوگوں ہم سجدے کی آیت پڑھتے ہیں، تو جس نے سجدہ کیا اس نے درست کیا، اور جس نے سجدہ نہیں کیا تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سجدہ نہیں کیا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ سجدہ والی آیت پر سجدہ کریں تو بہت زیادہ ثواب ملتا ہے، اور اگر ہم سجدہ نہیں کرتے تو یہ سجدہ فرض اور ضروری نہیں ہے۔ البتہ اس میں کچھ شک نہیں ہے کہ سجدہ نہ کرنے سے سجدہ کرنے والے کا ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ کوشش کرنی چاہیے کہ سجدہ لازمی کر لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں اگر آپ کسی ایسی جگہ پر ہو، کسی ایسی سواری پر ہو کہ آپ کے لیے سجدہ کرنا مشکل ہے، تو پھر ایسے میں تھوڑی چھوٹ مل سکتی ہے، مل جاتی ہے کہ اگر نہیں کرتے تو آپ کو پکڑ نہیں ہوگی۔ تو کیا سیکھا اس رکوع سے؟ کائنات کے اندر ہر چیز اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے، تو ہم نے بھی سجدہ اللہ کو کرنا ہے۔
अल्लाह ताला के हुक्म को मानना है। हिजरत की जरूरत पेश आई तो हिजरत भी करनी है। कुरान के अहकामात को मानना है और उसको पढ़कर जिक्र यानी कि नसीहत हासिल करनी है। याद रखें, अगर आप अल्लाह का हुक्म नहीं मानते, कुफर करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के खिलाफ जाकर आप काम करते हैं, तो इससे क्या होगा? अल्लाह ताला आपसे नाराज हो जाएगा और अल्लाह ताला आप लोगों को दायमी अजाब में मुब्तला कर देगा। अल्लाह ताला से हर हाल में डरते रहना है। अल्लाह ताला माफ करने वाला है, बहुत शफीक और बहुत रहीम है, इसलिए उसी से रहम मांगना है, उसी के सामने अपना दस्ते सवाल फैलाना है। सिर्फ अता करने वाली अल्लाह ताला की जात है। अल्लाह ताला के सामने सवाल करना है। कायनात में मौजूद हर चीज अल्लाह को सजदा करती है, इसलिए आपने भी सजदा करना है अल्लाह को। नमाज 5 वक्त पढ़नी है। अगला रुकू नोट कर लें, 51 से 60, 51 से 60। बेटियों की पैदाइश पर लोगों के चेहरों का स्याह हो जाना। जरा गौर करिएगा कि जो शिरक करते हैं, कहते हैं फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं, जब खुद उन्हीं के घरों में बेटियां पैदा होती हैं तो उनके चेहरे स्याह पड़ जाते हैं, बेटी को मनहूस समझते हैं, उन्हें जायदाद से हिस्सा नहीं देते, जिंदा दफन कर देते हैं, यानी बेटियों से नफरत करते हैं। और यही चीज अल्लाह ताला के साथ मंसूब कर देते हैं कि अल्लाह ताला की बेटियां हैं, अल्लाह ताला के बेटे हैं। खुद बेटों की पैदाइश पर खुद खुश होते हैं, बेटियां अल्लाह की तरफ कर देते हैं, और जब अपने ही घर में बेटी पैदा होती है गम से चेहरे स्याह पड़ जाते हैं। ऐसा होता है अक्सर। अभी पिछले दिनों मेरी एक तालबा ने मुझसे खसूसी तौर पर रिक्वेस्ट की थी कि मेरे लिए दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला मुझे, मेरी सास और मेरे शौहर ने मुझे वाज़े तौर पर बोला है कि उन्हें बेटा चाहिए। अब जरा कोई उनसे पूछे कि उसने बेटा कहाँ से लेके आना है? बेटे तो तुम्हारी तरफ से आते हैं, शौहर की वजह से बेटे बेटियां पैदा होती हैं ना, तो उसने बेटा कहाँ से लेके आना है? अल्लाह का खौफ खाना चाहिए ऐसे लोगों को। और मुझे बहुत उस पर प्यार भी आया था, तरस भी आया था इस पर, और मैंने स्पेशली उसके लिए दुआ भी की थी कि अल्लाह ताला उसको बेटे की नेमत से सरफराज करे। आप लोग जब बेटियों से नफरत करते हो, बेटों को की हिर्स करते हो, कहते हो कि अल्लाह ताला बेटे दे, यानी पहले अल्लाह बेटा दे, फिर बेटा दे, फिर बेटा दे, 3-4 बेटों के बाद ख्वाहिश पैदा होती है कि अल्लाह बेटी दे दे। किस लिए? क्या बेग जैसे कपड़े पहना पहना कर उकता गए हैं? टेस्ट चेंज करना है। अब दिल चाहता है कि फराकें पहनाई जाएं, रंग बिरंगे कपड़े पहनाए जाएं, तो फिर दुआ करते हैं कि अब कि अल्लाह बेटी दे दे। बेटियां रहमत होती हैं, रहमतें अल्लाह ताला माफ करने वाला है। बेटे नेमतें होती हैं, और नेमतों के बारे में अल्लाह ताला ने सवाल करना है, पकड़ना है। इसलिए बेटियों की पैदाइश पर परेशान ना हुआ करें, अपने चेहरों को गमजदा ना किया करें, गमगीन ना हुआ करें, बल्कि बेटियों की पैदाइश पर खुश हुआ करें, क्योंकि बेटियां एक माशरे की बुनियाद बनती हैं। और अल्लाह ने फरमा दिया तुम 2 माबूद मत बनाओ, वो तो सिर्फ एक ही माबूद है, सो मुझी से पस तुम डरो, और इसी का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, और इबादत भी हमेशा उसी की है। फिर क्या अल्लाह के गैर से डरते हो, यानी अल्लाह के सिवा गैरों से डरते हो? और तुम्हारे पास जो भी नेमत है वो अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह की तौहीद को देखिए। फिर जब तुम्हें तकलीफ पहुंचती है तो उसी की तरफ तुम गिड़गड़ाते हो। फिर जब वो तुम्हें इससे दूर हटा देता है, यानी जब तकलीफ दूर कर देता है, तो अचानक तुम में से कुछ लोग अपने रब के साथ शरीक बनाते हैं। अचानक तुम में से कुछ लोग अपने रब के साथ शरीक बनाने लगते हैं ताकि वो इसकी नाशुक्री करें जो हमने उन्हें दिया है। सो तुम फायदा उठा लो, बस अनकरीब तुम जान लोगे, और वो उन माबूदों के लिए जिनके बारे में वो नहीं जानते थे एक हिस्सा इसमें मुकर्रर करते हैं जो हमने उन्हें दिया है। और अल्लाह की कसम तुम उसके बारे में जरूर ही पूछे जाओगे जो तुम झूठ बांधते थे। और वो अल्लाह के लिए बेटियां तजवीज करते हैं। सुबहान अल्लाह, वो तो पाक है। और वो अल्लाह के लिए बेटियां तजवीज करते हैं, वो पाक है उससे, और अपने लिए जो वो चाहते हैं, यानी खुद चाहते हैं कि हमारे यहाँ बेटे हों, और अल्लाह को कहते हैं बेटियां अल्लाह की हैं। और जब उनमें से किसी को लड़की की खुशखबरी दी जाती है तो उसका मुंह दिन भर काला रहता है और वो गम से भरा होता है, यानी शर्मिंदगी से मुंह छुपाए फिरता है कि लोग कहेंगे इसके घर बेटी पैदा हुई है। अल्लाह ना करे बेटी इतनी बुरी भी नहीं है,
کہ منہ چھپایا جائے اس کی پیدائش پر۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ بیٹیاں دیتا ہے۔ وہ پھر لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اس خوشخبری کی برائی کی وجہ سے جو اسے دی گئی، یعنی یہ برائی ہے اس کے نزدیک، بیٹی کا پیدا ہونا ایک بری بات ہے۔ آیا اسے ذلت کے باوجود رکھ لے یا اسے مٹی میں دبا دے، یعنی اسے سمجھ ہی نہیں آتی۔ وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ وہ کیا کرے اس بیٹی کا، اسے زمین میں زندہ دفن کر دے یا اس کا گلا دبا دے یا اسے ذلیل ہونے کے باوجود اپنے پاس رکھ لے، کیا کرے اس کا، اسے سمجھ ہی نہیں آتی۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ سن لو، برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے بہت برا حال ہے، اور اللہ کی سب سے اونچی صفت ہے اور وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ تو کیا پتا چلا اس سے؟ اپنی خوشیوں میں اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولنا، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے۔ خوشی میں بھی نماز پڑھنی ہے اور غمی میں بھی نماز پڑھنی ہے۔ ایسا نہیں کرنا کہ خوشیوں میں نماز کو ڈیلے کر دیں کہ ابھی پڑھ لیتے ہیں، ابھی بہت وقت ہے، تھوڑی دیر بعد پڑھ لیں گے۔ یاد رکھیں، خوشی میں اللہ تعالیٰ کو سب سے پہلے یاد کیا کریں۔ خوشی ملے تو الحمدللہ، غم ملے تو انا للہ۔ خوشی میں بھی اللہ کو یاد کرنا ہے اور غم میں بھی اللہ کو یاد کرنا ہے۔ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں، ان کی پیدائش پر چہروں کو برا نہیں بنانا، صرف ایک اللہ کو خالق، مالک اور رازق سمجھنا ہے، اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا ہے۔ تنگی اور غم میں فریاد صرف اللہ سے کرنی ہے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرنا۔ رزق کو اللہ کی رضا کے مطابق خرچ کرنا ہے۔ ذرا اپنا جائزہ لیجئے کہ آپ کا رویہ بیٹی کی پیدائش پر کیسا ہوتا ہے۔ بیٹیوں کو برا سمجھنے سے پہلے اپنے خود کی طرف دیکھ لیا کریں کہ آپ خود بھی بیٹی ہیں۔ ساس سے برداشت نہیں ہوتا تو اپنی طرف دیکھ لے، شوہر سے برداشت نہیں ہوتا تو وہ دیکھ لے کہ بیٹی ہی تو ہے جس کے ساتھ وہ سکون پکڑتا ہے۔ اگر وہ بیوی نہ ہوتی تو سکون کس کے ساتھ پکڑتا؟ کیا مرد مرد کے ساتھ، یا پھر انا للہ و انا الیہ راجعون اپنے ہی کسی رشتے کے ساتھ؟ یہ بیٹیاں ہی تو ہیں جن سے سکون پکڑتا ہے۔ شوہر، اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس بنایا، ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ بنایا، تو پھر بیٹیوں کی پیدائش پر چہروں کو کیوں سیاہ کرتے ہیں؟ کیوں اپنے چہروں کو غمزدہ کرتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں کہ اگر آپ کے بیٹی ہوئی تو تجھے چھوڑ دیا جائے گا، اب کے بیٹا ہی ہونا ہے؟ کیا وہ اس پر قادر ہے کہ بیٹے بیٹیاں خود بنا لیں؟ یہ تو اللہ کی دین ہے، جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے بیٹے اور بیٹیاں ملا جلا کر دے دے، اور جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے۔ یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا ہے۔ ایک عورت سے فرد پیدا ہوتا ہے، فرد سے معاشرے بنتے ہیں۔ تو اس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک عورت ایک معاشرے کی بنیاد رکھتی ہے، یعنی ایک عورت جب پیدا ہوتی ہے تو سمجھ لیں کہ اب ایک معاشرے کی بنیاد رکھی جائے گی، ایک معاشرہ بننے والا ہے۔ اس لیے عورت کی عزت کرنی ہے، بیٹی کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کرنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے اور اپنا جائزہ بھی لینا ہے کہ کیا آپ اللہ سے ڈر کر گناہ سے رک جاتی ہیں؟ کیا آپ نے کبھی کوئی ایسا کام کیا ہے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو؟ کیا آپ نے کبھی اپنی پلکنگ اس وجہ سے چھوڑی ہے کہ اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، کہ اللہ کی خوشی کے لیے میں اس کو چھوڑ دوں؟ کیا کبھی کسی نے اپنا حجاب اس لیے اوڑھا ہے کہ یہ حکم ربی ہے، میں اپنے رب کے حکم کی پابندی کرتے ہوئے اس کو کروں گی؟ کیا کبھی آپ نے کوئی نیکی ایسی کی ہے جس میں صرف اللہ کی رضا شامل ہو؟ ہر نیکی اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے۔ اگلا رکوع نوٹ کر لیں، 61 سے 65۔ شیطان کا ہر عمل کو مزین کر کے دکھانا، یعنی شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے، ہماری ہر برائی کو ہمارے لیے مزین کر دیتا ہے۔ اگر ہمارے سامنے شراب لا رکھی جائے گی تو شیطان کہے گا یہ شراب نہیں ہے، یہ تو کوک کے اندر سرکہ ملایا گیا ہے، اس لیے اس سے بھاپ اٹھ رہی ہے، پی لو تم، کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ شراب تو نہیں ہے۔ خوبصورت کر کے دکھا دیتا ہے شیطان ہماری ہر برائی کو۔ شیطان ہمارا دشمن ہے، اس کے بہکاوے میں نہیں آنا۔ اور پھر یہ بھی
देखें कि जब आप कोई ऐसा काम करते हैं तो शैतान के चैलेंज को याद कर लिया करें। शैतान ने जो अल्लाह को चैलेंज दिया था ना, और अगर अल्लाह लोगों को उनके जुल्म की वजह से पकड़े तो इसके ऊपर कोई चलने वाला ना छोड़े। ये अल्लाह ताला की कमाल कुदरत का फैसला है कि उसने कायनात के अंदर तवाज़ुन रखा हुआ है। वो गुनाहों पर फौरन पकड़ता नहीं है बल्कि ढील देता है ताकि हम अपनी इस्लाह कर लें। अगर अल्लाह हमारे गुनाहों पर हमें फौरन पकड़ ले तो याद रखें, इस जमीन पर, इस रोए अर्ज पर एक भी सांस लेने वाला बाकी ना रहे। इतने गुनाहगार हैं हम। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें अपने नेक बंदों में शामिल कर ले। अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल कर ले जिनसे वो राजी है। और अगर अल्लाह इन लोगों को उनके जुल्म की वजह से पकड़े तो इसके ऊपर कोई चलने वाला ना छोड़े, और लेकिन वो इन्हें एक मुकर्रर वक्त तक ढील देता है। फिर जब उनका वक्त आ जाता है तो एक घड़ी ना पीछे रहते हैं और ना आगे बढ़ते हैं। सरकश सरकशियों में बढ़ जाएं और नेक नेकियों में बढ़ जाएं। अगर किसी से खता सरजद हो गई है तो वो पछता ले और तौबा कर ले और अपनी इस्लाह कर ले। और वो अल्लाह के लिए वो चीज तजवीज करते हैं जिसे वो खुद नापसंद करते हैं। अपने लिए बेटियों से नफरत और अल्लाह के साथ बेटियां मंसूब करते हैं, और इनकी जबानें झूठ बयान करती हैं। बहुत बड़ा बोहतान बांधते हैं अल्लाह पर। अल्लाह की जात कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये सूरत गवाह है कि अल्लाह वहदाहु ला शरीक है और अल्लाह पर झूठ बांध जुल्म अजीम है। शिर्क जुल्म अजीम है। फिर अल्लाह की हद से तजावज करना, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा ना करना, ये भी बड़े जुल्म की कुछ है। यानी ये जो चीजें हैं ये बड़े जुल्म की वजूहात हैं, और वो अल्लाह के लिए वो चीज तजवीज करते हैं। यानी कहते हैं अल्लाह की बेटियां हैं और अपने लिए बेटे पसंद करते हैं। कोई शक नहीं कि इन्हीं के लिए आग है जो ऐसा करते हैं, यानी शिर्क करते हैं, और ये कि वो सबसे पहले इसमें पहुंचाए जाने वाले हैं। यही लोग सबसे पहले, यानी शिर्क करने वाले को अल्लाह ताला सबसे पहले जहन्नम में फेंकेगा। अल्लाह की कसम, बिलाशुबा यकीनन हमने तुझसे पहले बहुत सी उम्मतों की तरफ रसूल भेजे, तो शैतान ने उनके लिए उनके अमाल को खुशनुमा बना दिया, सो वही आज उनका दोस्त है और इन्हीं के लिए दर्दनाक अजाब है। और हमने तुझ पर किताब नाजल नहीं की मगर इसलिए कि तू उनके लिए वो बात वाजे कर दे जिसमें उन्होंने इख्तलाफ किया है, और उन लोगों की हिदायत और रहमत के लिए जो ईमान लाते हैं। और अल्लाह ने आसमान से कुछ पानी नाजिल किया, फिर उसके साथ जमीन को उसके मरने के बाद जिंदा कर दिया। बिला शुबा इसमें उन लोगों के लिए यकीनन एक निशानी है जो सुनते हैं। तो क्या जाना बुरा हो शैतान का, रांदा हुआ जलीलो ख्वार मरदूद, हर चीज को मुजय्यन करके दिखाता है। शराब हो या नाच गानों की महफिल, मेहंदी का फंक्शन हो या किसी मरग पर जाना, हर काम को मुजय्यन कर देता है। यानी नाच गाने की महफिलों से लेकर रस्म और रिवाज, कुल साता तीजा 10वां 40वां, सब में कुछ ना कुछ उजर बनाकर उनको खूबसूरत बना देता है कि कोई हर्ज नहीं, कर लो, ये मजबूरी है, ऐसे करने से ऐसे हो जाएगा, ये फलां बचत हो जाएगी, फलां काम हो जाएगा, कोई बात नहीं है, आज की रात मेहंदी में खूब मौज कर लो, सुबह तौबा कर लेना, अल्लाह माफ कर देगा। ये शैतान के बहकावे हैं। शैतान इंसान को बहकाता है। कुछ लोगों की भी आदत होती है बुरी चीज को अच्छा समझ लेना। मार्केटिंग को ही देख लीजिए। अल्लाह की दी हुई मोहलत का बेहतरीन फायदा उठाना है, शैतान की पैरवी नहीं करनी, कुरान को रहनुमा समझना है। कुरान रहमत है और इस रहमत से अपने घरों और अपने दिलों को भरना है। कुरान को पढ़कर अपने मुर्दा दिलों को जिंदा करना है। अपना जायजा लें कि कुरान की महफिल में आपका दिल लगता है या नहीं लगता। अगर कुरान की महफिल में आपका दिल लगता है, आपके दिल में कुरान की मोहब्बत है, तो जान लें कि आप जिंदा दिल हैं। और अगर कुरान की महफिलों में आपका दिल नहीं लगता तो जान लो कि आप मुर्दा दिल हैं, आपके दिल मर चुके हैं। अपने दिलों को जिंदा करें, कुरान की तरफ आएं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, हर रोज कहते हैं हम सुबह दौरा कुरान की क्लास में जरूर आएंगे, आज ये काम है, आज वो परेशानी थी, आज ये मजबूरी है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कोई परेशानी नहीं, कोई मजबूरियां नहीं होती। जानबूझकर
سستی کرتے ہوئے خود کو اللہ کے دین سے دور کیا ہوا ہے اور خود کو اپنے گھروں کے فضول کاموں میں الجھایا ہوا ہے۔ یاد رکھیں، جب اللہ نے پکڑ لیا تو مہلت نہیں ملنی، جب موت آ گئی تو پھر وقت نہیں ملنا۔ اس سے پہلے کہ اصلی ہجرت کا وقت آ جائے، کل نفس ذائقۃ الموت پر عمل ہو جائے، اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں۔ اور بلا شبہ یقیناً تمہارے لیے چوپایوں میں بڑی عبرت ہے۔ ہم ان چیزوں میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے، گوبر اور خون کے درمیان سے تمہیں خالص دودھ پلانے کے لیے دیتے ہیں۔ کر سکتا ہے کوئی ایسا؟ ایک جانور جس کے پیٹ میں ایک طرف گوبر ہے، ایک طرف پیشاب ہے اور درمیان سے سفید دودھ نکال دیتا ہے، کوئی نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ کہا کریں، صرف اللہ کر سکتا ہے، اللہ کے سوا ایسا کوئی نہیں کر سکتا، جو پینے والوں کے لیے حلق سے آسانی سے اتر جانے والا ہے۔ رکوع کا نمبر نوٹ کر لیں، 62 سے 70، 62 سے 70۔ نحل بالمقابل ذباب، شہد کی مکھی دوسری والی گندی مکھی کے مقابلے میں۔ یہی وہ آیت ہے جس پر سورت کا نام رکھا گیا۔ شہد کی مکھی کو دیکھیں اور غور و فکر کریں کہ شہد کی چھوٹی سی مکھی کتنے بڑے بڑے کام کرتی ہے۔ مکھیاں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک نخل شہد کی مکھی اور دوسری ذباب گندی مکھی، جو یہاں پہ آپ کو کوڑے کرکٹ کے ڈھیروں میں بیٹھی ہوئی نظر آتی ہے۔ آج اس صورت میں ہم نخل یعنی شہد کی مکھی کے بارے میں پڑھیں گے اور ذباب کے بارے میں پڑھیں گے ہم انشاءاللہ 70ویں پارے میں جا کر۔ شہد کی مکھی اتنی مفید اور ذباب اتنی گندی ہے، دونوں ہی مکھیاں، لیکن ایک کا کام کتنا نفیس اور دوسری کا کتنا غلیظ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم تمہیں پلانے کے لیے صاف و شفاف دودھ دیتے ہیں جو بڑی آسانی کے ساتھ تمہارے حلقوں سے اتر جاتا ہے، یعنی گوبر کی بو اور رنگ اور خون کی سرخی دونوں سے خالص سفید اور لذیذ دودھ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک بہت ہی عظیم نشانی ہے۔ کوئی ہے جو گوبر اور خون میں سے خالص دودھ نکال دے؟ کیا کوئی کر سکتا ہے ایسا؟ اور پھر یہ بھی کہ وہ چیز حلق سے اتر جائے بڑی آسانی کے ساتھ۔ دیکھیں، ماہرین کہتے ہیں نا کہ ملک از اے پرفیکٹ ڈائٹ، کہ جو دودھ ایک مکمل غذا ہے، اسی لیے بچے کی مکمل پرورش کے لیے دودھ ہی کافی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ پھر میرے پاس شراب کا ایک برتن اور دودھ کا ایک برتن اور شہد کا ایک برتن لایا گیا اور میں نے دودھ کو پسند کیا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ فطرت ہے، آپ بھی اس پر ہیں اور آپ کی امت بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں رد نہیں کی جاتی، گو تکیے، تیل خوشبو اور دودھ، یعنی دودھ لازمی پینا ہے۔ آج کی اس آیت کو یاد کر کے آپ ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ آپ نے دودھ کو لازمی پینا ہے، چاہے آپ کو اس میں سے جتنی مرضی سمیل لائے۔ بعض کہتے ہیں نا چھان آتی ہے اس کے اندر سے، سمیل آتی ہے اس کے اندر سے، تو جتنی مرضی سمیل لائے اس کو پینا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی عظیم نشانی ہے۔ اور کھجوروں اور انگوروں کے پھلوں سے بھی، جس سے تم نشہ آور چیز اور اچھا رزق بناتے ہو، بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً ایک نشانی ہے جو سمجھتے ہیں۔ اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی کہ کچھ پہاڑوں میں سے گھر بنا اور کچھ درختوں میں سے اور کچھ اس میں سے جو لوگ چھپر بناتے ہیں، پھر ہر قسم کے پھلوں سے کھا، پھر اپنے رب کے راستوں پر چل جو مسخر کیے ہوئے ہیں۔ ان کے پیٹوں سے پینے کی ایک چیز نکلتی ہے جس کے رنگ مختلف ہیں، اس میں لوگوں کے لیے ایک قسم کی شفا ہے، یعنی شہد میں شفا ہے۔ بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً ایک نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی فطرت میں اس کے نفع اور نقصان کی سمجھ رکھ دی ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربنا الذی آتا کل شیء خلقہ ثم، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت بخشی، پھر راستہ دکھایا، مگر شہد کی مکھی خاص طور پر الگ سے ذکر کی ہے۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی فرمائی۔
اس لیے اہل علم نے اس کے گھر بنانے، اس کے نظام زندگی اور شہد بنانے کے عمل پر بہت تحقیق کر کے مستقل کتابیں بھی لکھی ہیں۔ ہم بھی اس پر بات کرتے ہیں، پہلے انشاءاللہ ہم اپنا رکوع پورا کر لیں۔ اور پھر ہر قسم کے پھلوں سے کھا، پھر اپنے رب کے راستوں پر چل جو مسخر کیے ہوئے ہیں، ان کے پیٹوں سے پینے کی ایک چیز نکلتی ہے جس کے رنگ مختلف ہیں، اس میں لوگوں کے لیے ایک شفا ہے، بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً ایک نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہ تمہیں فوت کرتا ہے، اور تم میں سے کوئی وہ ہے جو سب سے نکمی عمر کی طرف لوٹایا جاتا ہے، یعنی بڑھاپے کی طرف چلا جاتا ہے، اور بڑھاپے کو ذلیل عمر کہا گیا ہے، جبکہ انسان بہت بے بس ہو جاتا ہے، اپنے کام تک خود نہیں کر سکتا، تاکہ وہ جان لینے کے بعد کچھ نہ جانے۔ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا، ہر چیز پر قادر ہے۔ بڑھاپا ایسے ہوتا ہے نا کہ ساری باتیں جو ہوتی ہیں انسان بھول جاتا ہے کہ پہلے کیا ہوا۔ تو کیا سیکھا؟ شہد کی مکھی اللہ کی قدرت کا شہکار ہے، ایک چھوٹی سی مکھی، اور اس کے نام پر سورت کا نام آ گیا۔ کچھ نہ کچھ تو خاصیت ہے نا اس کے اندر، ضرور ہوگی، غور و فکر کیجئے، آپ کو نظر آئے گا۔ شہد کی مکھی ڈالی ڈالی، پھول پھول اڑتی پھرتی ہے، رس چوستی ہے، ہر پہاڑ، ہر درخت، ہر اونچی ڈھلان سے، جہاں جہاں سے بھی وہ گزرتی ہے وہاں سے رس چوس لاتی ہے، پھر چھجے میں جا کر شہد کی صورت میں اسے نکالتی ہے۔ شہد کی مکھیاں آپ کو پتا ہے کالونیوں کی صورت میں کام کرتی ہیں، یعنی مل کر ٹیم ورک کرتی ہیں۔ شہد کی مکھیاں مل کر کام کرتی ہیں، اور پھر جو چیز ان سے پیدا ہوتی ہے وہ ہے شہد، اور شہد میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ ایک چمچ شہد میں 2000 پھولوں کا رس ہوتا ہے، یعنی آدھا کلو شہد بنانے کے لیے مکھی 50,000 میل کا سفر کرتی ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ بھی راستہ نہیں بھولتی، جدھر سے جاتی ہے ادھر سے ہی واپس آتی ہے۔ اتنی سمجھدار ہیں کہ جس پھول کا رس نچوڑ لیتی ہے اس کے گرد ایک ایسی خوشبو چھوڑ جاتی ہے تاکہ دوسری آنے والی مکھی کو پتا چل جائے کہ اس پھول کا رس نچوڑ لیا گیا ہے اور وہ یہاں پر اپنا وقت ضائع نہ کرے۔ یعنی اتنے منظم طریقے سے کام کرتی ہیں۔ اتنے منظم طریقے سے کام کرنا انہیں کس نے سکھایا ہے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھایا ہے کہ کس قدر منظم طریقے سے کام کرنا ہے، شہد بنانے کے لیے کتنی محنت کرتی ہیں۔ جس طرح شہد کی مکھیاں پھول پھول اور پھل پھل سے رس نچوڑتی ہیں، بالکل اسی طرح قرآن کا علم اکٹھا ہوتا ہے۔ شہد کی مکھی کے احوال، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کا علم اور غور و فکر کرنے والوں ہی کو نصیب ہوتا ہے۔ 3 طریقے بتائے گئے ہیں: برے سے بھلے نکلنے کا، یعنی جانور کے پیٹ سے دودھ، نشے کے انگور اور کھجور سے پاک روزی، اور مکھی کے پیٹ سے شہد۔ بالکل اسی طرح جاہلوں کی اولاد عالم نکلے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا ہی ہوا تھا۔ جائزہ لیجئے اور بتائیے کہ شہد کی مکھی شہد حاصل کرنے کے لیے ہر روز ہزاروں میل کا سفر کرتی ہے۔ آپ لوگ کتنا سفر کرتے ہیں اللہ کے کام کرنے کے لیے، قرآن کا علم سیکھنے کے لیے؟ جہاں جہاں بھی بیٹھ کر آپ لوگ اس وقت اس کلاس میں شامل ہیں نا، آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا کہ اتنا وقت لگتا ہے، آپ کا وقت بھی روز قیامت تولا جائے گا۔ شہد بنانے کا سارا کام مادہ مکھیاں کرتی ہیں۔ پیچھے پڑھ کے آئے نا، ہم عورتوں سے نفرت کرتے ہیں، آپ دیکھیں کہ یہ بھی مادہ ہی ہے نا، تو شہد جو بنا رہی ہے وہ بھی مادہ ہے۔ یہ مادہ مکھیوں کی ایک لیڈر ہوتی ہے، باقی ورکر، لیڈر ہدایت دیتا ہے اور باقی ورکرز کام کرتی ہیں۔ کچھ مکھیاں چھتا بناتی ہیں، کچھ حفاظت کا کام کرتی ہیں، کچھ کیڑے مکوڑوں سے بچاؤ کرتی ہیں اور دوسری چیزوں کو اندر نہیں آنے دیتی، کچھ اس کے اندر پھلوں کا رس ڈالتے ہیں، پھر کچھ اس پر سیال ڈال کر اسے سیتی رہتی ہیں، کچھ پروں سے پنکھا چلاتی ہیں تاکہ شہد کو جلدی جلدی ٹھنڈا کر دیا جائے اور اسے محفوظ کر دیا جائے۔ سبحان اللہ، آج امت میں بھی اسی ٹیم ورک کی ضرورت ہے۔ ہماری کمی، ہمارا دوسروں سے پیچھے رہ جانا اسی چیز کی نشانی ہے کہ ہمارے اندر ٹیم ورک کی کمی ہے۔ ہر بندہ خود کو بڑا سمجھتا ہے اور اپنی الگ سے مسجد بنانا چاہتا ہے۔ یہ مکھی اللہ کے حکم کے ساتھ
اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پر چلتی ہے۔ نحل اللہ کی رضا سے اللہ کی رضا میں چلتی ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ شہد کی صورت میں، جس میں امت کے لیے شفا ہے۔ اجتماعی ماحول میں رہنے کے باوجود بھی کتے اور بلیوں کی طرح نہیں لڑتی جھگڑتی، یعنی کالونیوں کی صورت میں رہتی ہیں نا، پھولوں پر اور پھلوں پر بیٹھتی ہیں، جبکہ اس کے برعکس ذباب جو گندی مکھی ہوتی ہے اپنی مرضی کرتی ہے، اللہ کا حکم نہیں مانتی، انسانوں کے لیے بھی کراہت کا باعث ہے، ہمیشہ صاف جگہ کو چھوڑ کر گندگی پر بیٹھنا پسند کر لیتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس مکھی کی 5 آنکھیں ہیں، 5 آنکھیں رکھنے کے باوجود یہ جو ذباب ہے نا، یہ گندی جگہ پر بیٹھتی ہے۔ یہ قرآن اس کی تعلیم آپ کو نحل بناتی ہے، اور اس میں شہد کی صورت آپ کی نسلوں کے لیے شفا ہے، یعنی بہترین تربیت۔ اگر پہلے آپ لوگوں میں کوئی ذباب تھی تو آپ نحل بن جائیں۔ 30 لاکھ اڑان بھرتی ہے، 55,000 میل کا سفر طے کرتی ہے ایک مکھی، یعنی اپنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ، اور 20 لاکھ پھولوں کا رس نکالتی ہے، اور پھر ان 20 لاکھ پھولوں کے رس میں سے 1 پاؤنڈ شہد بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے علم کو سیکھ کر دوسروں کے لیے نفع بخش بنا دے۔ یہ کام صرف مادہ کرتی ہے۔ اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ تصور زن سے ہے کائنات کا حسن۔ کیا سیکھا؟ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنی ہے، دودھ پینا ہے، کھجور کھانی ہے، شہد بھی کھانا ہے، شہد کی مکھی کی طرح منظم ہو کر کام کرنا ہے، انتھک محنت کرنی ہے، حلال اور پاکیزہ چیزیں کھانی ہیں، اور اپنی زندگی کو اپنے لیے مفید بنانا ہے، اپنی زندگی کو بیکار نہیں کرنا۔ اگلا رکوع نوٹ کر لیں، 71 سے 76، 71 سے 76۔ مول سے بیاج پیارا، اصل سے نفع پیارا۔ جب ہم کسی کو سود پر پیسہ دیتے ہیں تو ہمیں اپنی اصل رقم سے زیادہ جو ہمیں سود کی رقم وصول ہوتی ہے ہمیں وہ اچھی لگتی ہے۔ مطلب اس کا کیا ہے بتانے کا؟ ہمیں اپنے بیٹوں سے زیادہ بیٹوں کی اولاد پیاری لگتی ہے، پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں زیادہ پیارے لگتے ہیں۔ اب ان آیات میں انہی اولادوں کا ذکر آنے والا ہے، یعنی پوتے پوتیوں کا۔ اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فوقیت بخشی ہے، پس وہ لوگ جنہیں فضیلت دی گئی ہے کسی صورت اپنا رزق ان غلاموں پر لوٹانے والے نہیں جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ ہیں کہ وہ اس میں برابر ہو جائیں، تو کیا وہ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ یعنی بعض اوقات ہم دوسروں کی مدد اس لیے نہیں کرتے کہ کہیں ترقی کر کے وہ بھی ہمارے مقابلے پر نہ آ جائے۔ اور اللہ نے تمہارے لیے خود تمہیں میں سے بیویاں بنائی اور تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے اور پوتے بنائے۔ اگر عورت نہ ہوتی تو پوتے پوتیاں کہاں سے آنے تھے؟ اگر کوئی ساس سے پوچھے کہ اگر آپ کی بہو نہ آتی تو پوتے پوتیاں کہاں سے ملنے تھے؟ کیا آپ کے بیٹے نے خود سے پیدا کر لینے تھے؟ عورت کی قدر کریں۔ عورت چاہے ساس ہے چاہے ماں ہے، ہر حال میں قابل احترام ہے۔ ساس بھی ماں ہے اگر مہرباں ہے۔ عزت کریں اور عزت کروائیں، قدر کریں۔ اپنی ساس کی عزت یہ سوچ کر کر لیا کرو کہ وہ آپ کے بہت محبت کرنے والے شوہر کی ماں ہے، اور یہ سمجھ لیں کہ اگر وہ آپ کے ساتھ کوئی تلخ یا ترش بات کرتی ہے تو یہ سمجھ لیں کہ وہ بڑھاپے میں ہے یا وہ کسی مجبوری یا بیماری میں ہے، چڑچڑی ہو گئی ہے، تو اس لیے وہ آپ کے ساتھ اس طرح کی تلخ ترش باتیں کرتی ہے، تو معاف کر دیں، نظر انداز کر دیں۔ کبھی آپ کی ساس آپ کو ڈانٹے تو اس کے گلے لگ جائیں اور روئیں اور کہیں ماں تیری بات نے مجھے رلا دیا ہے، تیری بات نے مجھے تکلیف دی ہے۔ ایسا کر کے دیکھیں، سچ میں جو ساسیں ہیں نا وہ پھر سدھر جائیں گی، اچھی مائیں بن جائیں گی۔ ویسے بھی مائیں ہی ہیں لیکن وہ تھوڑا سا غیر کی بیٹیاں ہوتی ہیں نا تو اس لیے تھوڑا فرق رکھ لیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اچھی ساسیں بنائے، اچھی مائیں بنائے، تمہاری بیویوں سے بیٹے اور پوتے بنائے اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، تو کیا وہ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا وہ انکار کرتے ہیں اور وہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں آسمانوں اور زمین سے کچھ بھی رزق دینے کے مالک ہیں اور نہ وہ طاقت رکھتے ہیں؟ پس اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔
अल्लाह ने एक मिसाल बयान की, एक गुलाम है जो किसी की मलकियत है, किसी चीज पर कुदरत नहीं रखता, और वो शख्स जिसे हमने अपनी तरफ से अच्छा रिजक दिया है तो वो इस रिजक में से पोशीदा और खुलम खुला खर्च करता है। क्या वो बराबर है? बताइए। सब तारीफ अल्लाह के लिए है, बल्कि इनके अक्सर नहीं जानते। और अल्लाह ने एक मिसाल बयान की, दो आदमी हैं जिनमें से एक गूंगा है, किसी चीज पर कुदरत नहीं रखता और वो अपने मालिक पर बोझ है। वो इसे जहां भी भेजता है कोई भलाई लेकर नहीं आता। क्या ये और वो शख्स बराबर है जो अदल के साथ हुक्म देता है? जवाब दीजिए, क्या वो बराबर है और वो सीधे रास्ते पर है? ये शिर्क और तौहीद का फर्क है। एक बन जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे, वगरना हमारी मिसाल वो हो जाएगी कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। दो कश्तियों का सवार हमेशा डूबता है। इसलिए अल्लाह ताला को उसकी जात के साथ एक ही समझना है, उसके साथ शरीक नहीं बनाने। गूंगा, इसके साथ इसका बहरा होना भी लाजिम होता है, यानी कि जो गूंगा होता है ना वो बहरा भी लाजमी होता है, क्योंकि आदमी सुनकर ही बोलना सीखता है। जब वो सुनेगा नहीं तो वो बोलेगा कैसे? ये पहली मिसाल है। दो आदमी हैं, एक में चार खामियां हैं। वो अब का मुंह, ना सुनता है ना बोलता है। दूसरा कौन सा है? ला यकदिरू अला शैइन, यानी वो कुछ भी नहीं कर सकता। चलो बोल नहीं सकता तो किसी हुनर ही का मालिक हो, हाथ पांव हिलाकर या सर पर बोझ उठाकर ही कोई कुछ कमा सके? नहीं, वो कुछ भी नहीं कर सकता। और तीसरा, वो आजाद नहीं बल्कि गुलाम है, और गुलाम भी ऐसा बेकार कि मालिक ही को उसका सारा बोझ उठाना पड़ता है। और चौथे नंबर पर, मालिक उसे जहां भी भेजे उसे कोई फायदा हासिल नहीं होता, क्योंकि वो बेचारा रास्ता ही मालूम नहीं कर सकता, ना पूछ सकता है। इसके मुकाबले में दूसरे शख्स में चार खामियों की बजाय दो खूबियां हैं। नंबर एक, वो लोगों को अदल का हुक्म देता है। मालूम हुआ वो सुनता, बोलता और समझता है। वो ना अब का मुंह है और ना ला यकदिरू अला शैइन वाह हुआ अला सिरातिम मुस्तकीम, यानी वो सही रास्ते पर है, सीधे दीन पर कायम है, जो सबसे मुख्तसिर और मंजिल पर पहुंचा देने वाला है। यानी ना वो किसी पर बोझ है, ना वो रास्ते से ना वाकिफ है। तो क्या वो शख्स दोनों बराबर हो सकते हैं? हरगिज नहीं। इसी तरह बंदों के खुद साख्ता माबूद, बुत हों या कब्रें या कुछ और, वो ना सुनते हैं ना बोलते हैं ना कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकते, अपने मालिक पर बोझ हैं। यानी बजाय इसके ये अपने पुजारियों के किसी काम आए, खुद उनके पुजारी मुसीबत उठाकर पत्थर, ईंटें, सीमट और मिस्त्री लाकर उन्हें बनवाते हैं, फिर उनकी हिफाजत और मरम्मत करते हैं, पहरा देते हैं और सफाई करते हैं। ये दोनों बराबर नहीं ना हो सकते? बिल्कुल नहीं हो सकते। जब वो दोनों आदमी बराबर नहीं, हालांकि मखलूक होने में और आदमी होने में दोनों बराबर हैं, तो मुशरिकीन के बनाए हुए बुत और आस्ताने जो बेजान हैं और उनके मोहताज हैं, अल्लाह ताला के बराबर कैसे हो सकते हैं और कैसे उसके शरीक बन सकते हैं? इस रुकू से हमने क्या सीखा है? कि जिंदगी अल्लाह की नेमत है, इसकी कदर करनी है। औलाद अल्लाह की देन है, इसकी तरबियत इस्लामी तरीके से करनी है। अल्लाह की राह में खर्च करना है, इंसाफ करना है। राजिक अल्लाह ताला है, इसलिए उसके लिए शुक्रगुजारी करनी है। दूसरों को मिलने वाली फजीलत पर हसद नहीं करना और अपने पोते पोतियों और नवासे नवासियों से प्यार करना है। शिरक नहीं करना। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हुम से बहुत प्यार करते थे। एक दफा मिंबर पर खड़े खुतबा फरमा रहे थे, पीछे से एक बच्चा लंबी सी कमीज सुर्ख रंग की पहने हुए आया और अपने ही पांव के साथ उलझकर गिर पड़ा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूल गए कि वो उस वक्त क्या कर रहे हैं। खुतबा छोड़कर मिंबर से उतरे और फौरन उस बच्चे को जाकर उठा लिया और प्यार किया। फिर वापस आकर कहा, तुम्हारी औलाद और माल तुम्हारे लिए फितना है, इनसे प्यार करें। हराम और हलाल का फर्क समझाएं। पुरानी नानी और दादियों का तरीका अपना लें, जिस तरह वो किया करती थी। सुबह जल्दी उठना है, रात को जल्दी सोना है। इबादत वगैरह में भी अपनी एक रूटीन बना ले और फिर उसी रूटीन के मुताबिक अपने बच्चों को आपने सिखाना है। अगला रुकू नोट कर लें।
77 से 83, 77 से 83। अल्लाह की कुदरत की निशानियां, घर सुकून की जाए पनाह। यानी अल्लाह की कुदरत की एक निशानी ये भी है कि उसने हमें रहने के लिए, सुकून पकड़ने के लिए घर अता किया है। और आसमान और जमीन का गैब अल्लाह ही के पास है, और क्यामत का मामला नहीं मगर आंख झपकने की तरह, या वो इससे भी ज्यादा करीब है। बेशक अल्लाह हर चीज पर पूरी तरह कादिर है। और अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी माओं के पेटों से इस हाल में निकाला कि तुम कुछ न जानते थे, और उसने तुम्हारे लिए कान और आंखें और दिल बना दिए ताकि तुम शुक्र करो। क्या उन्होंने परिंदों की तरफ नहीं देखा? आसमान की फिजा में मुसख्खर हैं, उन्हें किसने थाम रखा है? उन्हें अल्लाह के सिवा कोई नहीं थामता। बिलाशुबा इसमें उन लोगों के लिए यकीनन बहुत सी निशानियां हैं जो ईमान लाते हैं। और अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारे घरों से रहने की जगह बना दी, और तुम्हारे लिए चौपायों की खालों से ऐसे घर बनाए जिन्हें तुम अपने कूच के दिन और अपने क्याम के दिन हल्का फुल्का पाते हो। यानी जिनको हम खैमे बोलते हैं, चमड़े से बनते हैं ना वो खैमे, जिन्हें तुम हल्का फुल्का पाते हो, और उनकी ऊनों से और उनकी पश्मों से और उनके बालों से घर का सामान और एक वक्त तक फायदा उठाने की चीजें बनाते हैं। और अल्लाह ने तुम्हारे लिए इन चीजों से जो उसने पैदा की साए बना दिए, और तुम्हारे लिए पहाड़ों में से छुपने की जगह बनाई, और तुम्हारे लिए कुछ कमीजें बनाई जो तुम्हें गर्मी से बचाती हैं, और कुछ कमीजें जो तुम्हें तुम्हारी लड़ाई से बचाती हैं। इसी तरह वो अपनी नेमत तुम पर पूरी करता है ताकि तुम फरमाबरदार बन जाओ। फिर अगर वो फिर जाएं तो तेरे जिम्मे तो सिर्फ वाज़े पैगाम पहुंचा देना है। वो अल्लाह की नेमत को पहचानते हैं फिर इसका इनकार करते हैं, और इनमें से अक्सर नाशुक्रे हैं। क्या सीखा? क्या करना है? अल्लाह की बेहतरीन नेमतों पर अल्लाह ताला के शुक्रगुजार बनना है। अल्लाह के दिए हुए इल्म पर फख्र नहीं करना, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अपने वजूद को अपने घर वालों के लिए बाइसे सुकून बनाना है। अपने घर में अपने साथ रहने वालों के लिए सुकून का जरिया बनना है। अपने लिबास का जायजा लेना है, आपका लिबास कैसा है। इस रकू में इन आयात के अंदर लिबास के बारे में बात हुई है। वजह बताई गई है कि लिबास किस लिए बनाया जाता है, ताकि तुम्हें तुम्हारे जिस्मों को सर्दी से बचाए, तुम्हारे जिस्मों को गर्मी से बचाए, तुम्हारे जिस्मों को लड़ाइयों से बचाए। यानी किस लिए बनाया गया है? तुम्हारे जिस्मों की हिफाजत करने के लिए, जिस्म को छुपाने के लिए और बचाने के लिए। तो आप अपना जायजा लें और देखें कि क्या आपके कपड़े इस तरह के हैं कि वो आपको गर्मी सर्दी की शिद्दत से बचाने के साथ साथ तुम्हारे जिस्म की और तुम्हारी हया की भी हिफाजत करते हैं। यानी वो कपड़े जो आपने पहने हुए हैं आपके जिस्म के साथ साथ आपकी हया को भी बचाते हैं। अल्लाह के फरमाबरदार बन जाएं। अल्लाह ने हमारी हिफाजत का सारा इंतजाम किया है। अल्लाह की दी हुई मोहलत से फायदा उठाना है, अल्लाह की दी हुई नेमतों की कदरदानी करनी है, अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अल्लाह को शुक्र अदा करने वाले लोग बहुत पसंद हैं, और नाशुक्रे लोग अल्लाह ताला को सख्त नापसंद हैं। अगला रुकू नोट करें 84 से 89, 84 से 99। कुरान के फजाइल। और जिस दिन हम हर उम्मत में से एक गवाह खड़ा करेंगे, फिर उन लोगों के लिए जिन्होंने कुफर किया ना इजाजत दी जाएगी और ना उनसे माफी की दरखास्त ली जाएगी। और जब वो लोग जिन्होंने जुल्म किया अजाब को देख लेंगे तो ना वो इनसे हल्का किया जाएगा और ना उन्हें मोहलत दी जाएगी। और जब वो लोग जिन्होंने शरीक बनाए अपने शरीकों को देखेंगे तो कहेंगे, ए हमारे रब, यही हमारे वो शरीक हैं जिन्हें हम तुम्हारे सिवा पुकारते थे। तो वो उनकी तरफ ये बात फेंक मारेंगे कि बिलाशुबा यकीनन तुम झूठे हो। मुकर जाएंगे, कहेंगे तुम झूठ बोलते हो, हमने तुम्हें ऐसा कुछ करने का नहीं कहा, हमने तुम्हें कभी नहीं कहा कि तुम अल्लाह के साथ शिरक करो। बिलाशुबा तुम झूठ बोलते हो। और उस दिन वो अल्लाह के सामने फर्मा बरदार होना पेश करेंगे और उनसे गुम हो जाएगा जो वो झूठ बांधा करते थे। वो लोग जिन्होंने कुफर किया और अल्लाह की राह से रोका, हम इन्हें अजाब पर अजाब ज्यादा देंगे इसके बदले जो वो फसाद किया करते थे। और जिस दिन हम हर उम्मत में
ان پر انہی میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے اور تجھے ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے، اور ہم نے تجھ پر یہ کتاب نازل کی اس حال میں کہ ہر چیز کا واضح بیان ہے، اور فرما برداروں کے لیے ہدایت ہے اور رحمت اور خوشخبری ہے۔ تو کیا سیکھا؟ ظلم اور زیادتی سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں، اس لیے ظلم اور زیادتی سے بچنا ہے۔ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی۔ اس کتاب مبین کو کتاب ہدایت، کتاب بشرا سمجھنا ہے۔ خود سے سوال کریں کہ کیا میں روز قیامت کی گواہی کے لیے تیار ہوں؟ اس واضح کتاب کو پڑھ کر ہدایت لینی ہے، شہادت حق کی نیت سے کام کرنا ہے۔ یعنی اس قرآن کو لے کر آپ نیت کر لیں کہ آپ نے شاہد بننا ہے، اور شاہد بننے کے ارادے سے آپ نے اس پر کام کرنا ہے۔ عاجز بن کر اللہ کی رحمت کو پانا ہے، ہر طرح کے شرک سے خود کو بچانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ بار بار اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی پیدائش کو نہیں بدلنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو جلد میں سوئی کے ذریعے سے نیل کے ساتھ نقش و نگار بناتی ہیں، اور جو بنواتی ہیں، اور جو چہرے کے بال اکھڑواتی ہیں، اور جو دانتوں کے درمیان فاصلہ کرواتی ہیں۔ سن لے پلکنگ کرنے والیاں، اللہ کی پیدا کردہ چیز کو بدلتی ہیں، مخلوق کو بدلتی ہیں۔ بنو اسد کی ایک خاتون ام یعقوب، اس کو یہ بات پہنچی تو وہ آئی اور کہنے لگی، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ نے ایسی عورتوں پر لعنت کی ہے۔ انہوں نے فرمایا، میں اس پر کیوں لعنت نہ کروں جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، اور جو اللہ کی کتاب میں بھی ہے۔ اس نے کہا میں نے دونوں تختیوں کے درمیان پورا قرآن پڑھا ہے، اس میں تمہاری بات مجھے نہیں ملی۔ فرمایا، اگر تو نے اسے پڑھا ہوتا تو تجھے مل جاتا۔ اس بات کو طالبات جو اسٹوڈنٹ ہے نا، وہ اس بات کو ضرور نوٹ کر لیں، یعنی جو تفسیر کلاس کی اسٹوڈنٹ ہے نا، اس بات کو لازمی نوٹ کر لیں کہ اگر تو نے قرآن کو پڑھا ہوتا تو تجھے ضرور مل جاتا۔ کیا تم نے نہیں پڑھا؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور رسول تمہیں جو کچھ دے تو وہ لے لو، اور جس چیز سے تمہیں روک دے اس سے رک جاؤ۔ اس نے کہا، کیوں نہیں؟ فرمایا، پھر یہ بات یہی ہے کہ ان کاموں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو کیا معلوم ہوا کہ قرآن کے اپنے الفاظ کے مطابق اس میں ہر چیز کے بیان کا مطلب یہ ہے کہ دین کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ہر حکم پر عمل کرنا اور ہر نہی سے باز رہنا بھی قرآن ہی کا ایک حصہ ہے۔ بے شک اللہ عدل اور احسان اور قرابت والوں کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی اور برائی اور سرکشی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یعنی اس ایک آیت کے اندر 3 کام کرنے کا حکم ہے، اور تینوں کاموں سے روکا گیا ہے۔ عدل کرنا ہے، احسان کرنا ہے، اور قرابت والوں کو حق دینا ہے۔ 3 کام جن سے روکا گیا ہے وہ کیا ہیں؟ بے حیائی، برائی اور سرکشی۔ یہ 3 کام جو ہے اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو کیا سیکھا ہے آپ نے اس سے؟ ظلم اور زیادتی سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں، اس لیے ظلم نہیں کرنا، اس کتاب مبین سے ہدایت لینی ہے۔ شرک نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہر حکم ماننا ہے، صراط مستقیم پر چلنا ہے، اور صراط مستقیم ہی کی طرف دعوت دینی ہے۔ قرآن کو پڑھنا ہے اور اسے دوسروں کو بھی سکھانا ہے۔ اگلا رکوع نوٹ کر لیں 90 سے 100 تک۔ بے شک اللہ تعالیٰ عدل اور احسان اور قرابت والوں کو دینے کا حکم دیتا ہے۔ اس کا ٹائٹل بھی لکھ لیں، وعدوں کو پورا کرنا ہے، وعدہ خلافی نہیں کرنی۔ بے شک اللہ عدل اور احسان اور قرابت والوں کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی اور برائی اور سرکشی سے منع کرتا ہے، اور وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، اور اللہ کا عہد پورا کرو جب آپس میں عہد کرو، اور قسموں کو ان کے پختہ کرنے کے بعد مت توڑو، حالانکہ یقیناً تم نے اللہ کو اور اپنے آپ پر ضامن بنایا ہے۔ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت مضبوط کرنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ ڈالا۔ تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان
फरेब का जरिया बनाते हो, इसलिए कि एक जमात दूसरी जमात से बड़ी हुई हो। अल्लाह तो तुम्हें इसके साथ सिर्फ आजमाता है, और यकीनन क़यामत के दिन वो तुम्हारे लिए जरूर वाजे करेगा जिसमें तुम इख्तलाफ करते थे। और अगर अल्लाह चाहता तो यकीनन तुम्हें एक ही उम्मत बना देता, और लेकिन वो गुमराह करता है जिसे चाहता है और हिदायत देता है जिसे चाहता है। और यकीनन तुम उसके बारे में जरूर पूछे जाओगे जो तुम किया करते थे। और अपनी कस्मों को अपने दरमियान फरेब का जरिया ना बनाओ, ऐसा ना हो कि कोई कदम अपने जमने के बाद फिसल जाए और बुराई का मजा चखो इसके बदले जो तुमने अल्लाह की राह से रोका, और तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अजाब है। और अल्लाह के अहद के बदले कम कीमत ना लो, बेशक वो चीज जो अल्लाह के पास है वही तुम्हारे लिए बेहतर है। अगर तुम जानते हो जो कुछ तुम्हारे पास है वो खत्म हो जाएगा, और जो कुछ अल्लाह के पास है वो बाकी रहने वाला है। और यकीनन हम इन लोगों को जिन्होंने सब्र किया जरूर उनका अजर बदले में देंगे, इन बेहतरीन अमाल के मुताबिक जो वो किया करते थे। जो भी नेक अमल करे, मर्द हो या औरत, और वो मोमन हो, तो यकीनन हम उसे जरूर जिंदगी बख्शेंगे, पाकीज़ा जिंदगी, और यकीनन हम उन्हें उनका अजर जरूर देंगे इन बेहतरीन अमाल के मुताबिक जो वो किया करते थे। बस जब तू कुरान पढ़े तो मरदूद शैतान से अल्लाह की पनाह तलब कर। बेशक हकीकत ये है कि इसका इन लोगों पर कोई गलबा नहीं जो ईमान लाए और सिर्फ अपने रब पर भरोसा रखते हैं, और इसका गलबा तो सिर्फ उन लोगों पर है जो इससे दोस्ती रखते हैं और जो उसकी वजह से शरीक बनाने वाले हैं। तो क्या सीखा? शैतान जो है ना वो तवक्कल करने वालों के सामने बेबस हो जाता है। तो आपने तवक्कल करना है, अल्लाह पर भरोसा करना है, अदल करना है और एहसान का मामला करना है, सिला रहमी करनी है, बुराई और बेहयाई से बचना है, अल्लाह के साथ किए गए वादों को पूरा करना है, अल्लाह के हाथ से बेहतरीन अजर की उम्मीद रखना है, कुरान पढ़ना है, शैतान की शर से अल्लाह की पनाह में आना है। यानी जब भी आप कुरान पढ़ने लगे तो आऊज़ु बिल्लाह पढ़ लिया करें। यहाँ 3 चीजों के करने का हुक्म भी दिया गया था और 3 चीजों से मना भी किया गया था। जो करने वाले काम हैं वो कौन से हैं? अदल करना है, एहसान करना है और कराबतदारों को देना है। और जिन कामों से रोका गया है वो कौन से हैं? बेहयाई और बुराई और सरकशी, इन 3 कामों से मना किया गया है। अगला रुकू नोट करें, 101 से 110। दुनिया की जिंदगी आखिरत के मुकाबले में कुछ भी नहीं। और जब हम कोई आयत किसी दूसरी आयत की जगह बदल कर लाते हैं और अल्लाह ज्यादा जानने वाला है जो वो नाजिल करता है, तो वो कहते हैं तू तो घड़ कर लाने वाला है, बल्कि उनके अक्सर नहीं जानते। कह दे इसे रूहुल कुदस ने तेरे रब की तरफ से हक के साथ थोड़ा थोड़ा करके नाजिल किया है, ताकि उन लोगों को साबित कदम रखे जो ईमान लाए और फर्मा बरदारों के लिए हिदायत और खुशखबरी हो। और बिलाशुबा यकीनन हम जानते हैं कि वो कहते हैं इसे तो एक आदमी ही सिखाता है। इस शख्स की जुबान जिसकी तरफ वो गलत निस्बत कर रहे हैं अजमी है और ये वाजे अरबी जुबान है। बेशक वो लोग जो अल्लाह की आयत पर ईमान नहीं लाते, अल्लाह इन्हें हिदायत नहीं देता और इन्हीं के लिए दर्दनाक अजाब है। झूठ तो वही बांधते हैं जो अल्लाह की आयत पर ईमान नहीं रखते, और वही लोग असल झूठे हैं। जो शख्स अल्लाह के साथ कुफर करे अपने ईमान के बाद सवाए इसके जिसे मजबूर किया जाए और इसका दिल ईमान पर मुतमईन हो, और लेकिन वो कुफर के लिए सीना खोल दे, तो उन लोगों पर अल्लाह का बड़ा गजब है और उन लोगों के लिए बहुत बड़ा अजाब है। ये इसलिए कि उन्होंने दुनिया की जिंदगी को आखिरत के मुकाबले में पसंद कर लिया, महबूब रखा, और इसलिए कि अल्लाह काफिर लोगों को हिदायत नहीं देता। ये वही लोग हैं जिनके दिलों और इनके कानों और उनकी आंखों पर अल्लाह ने मोहर लगा दी है, और यही लोग बिल्कुल गाफिल हैं। कोई शक नहीं कि ये लोग आखिरत में खसारा उठाने वाले हैं। फिर बेशक तेरा रब
ان لوگوں کے لیے جنہوں نے وطن چھوڑا یعنی ہجرت کی، اس کے بعد کے فتنے میں ڈالے گئے۔ آزمائشیں شروع ہو جاتی ہیں ہجرت کے ساتھ۔ پھر انہوں نے جہاد کیا اور صبر کیا، یقیناً تیرا رب اس کے بعد ضرور بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ کیا پتہ چلا؟ نیکیاں کرنی ہے، صلہ رحمی کرنی ہے، رشتوں کو جوڑنا ہے، رشتوں کو توڑنا نہیں۔ کیا حال ہے لوگوں کا، تہجد پڑھتے ہیں مگر اپنے بہن بھائیوں سے بول چال بند ہے، اللہ سے ڈرتے ہیں پھر بھی چغلیاں اور برائیاں کرنے سے باز نہیں آتے۔ تو اپنی نیکیوں کو ایسی تھیلی میں مت ڈالیے جس کے اندر سوراخ ہے کہ آپ اس کے اندر ڈالتے جا رہے ہیں اور وہ نیچے سے نکلتی جا رہی ہیں۔ آخر میں کیا ہوگا؟ آخر میں ایسے ہوگا کہ خالی تھیلی آپ کے ہاتھ میں رہ جائے گی اور نیکیاں اس میں سے ختم ہو چکی ہوں گی۔ تو ایسے نہیں کرنا، اب چغلی نہیں کرنی، برائی نہیں کرنی، اپنی نیکیوں کو ضائع نہیں کرنا، کسی پر بہتان نہیں باندھنا، حق بات کو قبول کرنا ہے، کھلی ہو یا ڈھکی چھپی ہر قسم کی برائی سے بچنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، صبر کرنا ہے، اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا۔ اگلے رکوع کا نمبر نوٹ کریں، 111 سے 119۔ ہر جان نے اپنے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ پانا ہے۔ جس دن ہر شخص اس حال میں آئے گا کہ اپنی طرف سے جھگڑ رہا ہوگا اور ہر شخص کو پورا پورا دیا جائے گا جو اس نے کیا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان کی جو امن والی ہے، اطمینان والی تھی، اس کے پاس اس کا رزق کھلا ہوا ہر جگہ سے آتا تھا، تو اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے اسے بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا اس کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور بلا شبہ یقیناً ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول آیا تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا، تو انہیں عذاب نے اس حال میں پکڑ لیا کہ وہ ظالم تھے۔ سو کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں حلال اور پکیزہ رزق دیا ہے، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ اس نے تو تم پر صرف مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور وہ چیزیں حرام کی ہیں جن پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے، پھر جو مجبور کر دیا جائے، اس حال میں کہ نہ سرکش ہو اور نہ حد سے گزرنے والا، تو بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی ہر وہ چیز جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ حرام ہے۔ مثلاً بہت سارے لوگ کہتے ہیں گنج بخش کا بکرا، چشتی اجمیری کی گائے یا فلاں بادشاہ کا مرغا، تو یقیناً وہ جانور حرام ہو گیا۔ جس پر غیر اللہ کا نام آ گیا اس میں ایسی خباثت آ گئی جو مردار میں بھی نہیں ہے، کیونکہ مردار تو صرف اس پر اللہ کا نام نہیں نہ لیا گیا ہوتا، اور اس چیز پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہوتا ہے۔ یعنی ما اہل لغیر اللہ بہ، جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے، اس میں اس جانور کی روح خالق کے سوا کسی دوسرے کے نام پر بھینٹ چڑھا دی گئی۔ یہ آیت جو ہے یہ قرآن میں 4 مرتبہ آئی ہے۔ پہلی مرتبہ سورت باقرہ میں، دوسری دفعہ سورت مائدہ میں، تیسری دفعہ سورت انعام میں، اور چوتھی دفعہ سورت نحل میں آئے گی۔ کیا کیا چیزیں حرام کی گئی ہیں ہمارے لیے؟ مردار، خون اور خنزیر کا گوشت، اور جو غیر اللہ کے نام پر چیز دی جائے وہ حرام ہے۔ تو دیکھیں جو شخص مجبور کر دیا جائے اس حال میں کہ نہ تو وہ سرکشی کرنے والا ہو، نہ وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہو، لیکن وہ مجبوری کے اس مقام پر ہے کہ اس کے سوا اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں کہ وہ اس کو کھا لے، تو ایسے میں صرف وہ اپنی جان بچانے کے لیے چند لقمے کھا سکتا ہے۔ یہ کھانے کے ساتھ ساتھ اور معاملات میں بھی ہم اس کو لے سکتے ہیں کہ مطلب کہیں پر بھی اگر اس کی جان ایسے پھنسی ہوئی ہے کہ اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اتنا اس کے لیے جائز ہے۔ جس طرح کہ کہتے ہیں نا کہ سوال کرنا منع ہے، لیکن اگر کوئی تنگ دست ہو اور اس مقروض ہو، یا اس نے کوئی کاروبار کیا ہو اور اس میں سے اس کو گھاٹا پڑ جائے، تو ایسا شخص جو ہے نا وہ دوسروں سے سوال کر سکتا ہے تا وقت کہ اس کی ضروریات زندگی کا سامان پورا ہو جائے، پھر اس کے بعد اسے سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی اس حال میں مجبور کر دیا جائے کہ اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہے، تو وہ اتنا اس میں سے حرام میں سے کھا سکتا ہے جتنا کہ اس کی جان بچانے کے لیے کافی ہو۔ جب جان بچ جائے تو پھر اس سے اراض کر لے۔
اور اس کی وجہ سے جو تمہاری زبانیں جھوٹ کہتی ہیں، مت کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے تاکہ اللہ پر جھوٹ باندھو، بے شک جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پاتے۔ یعنی کفار اور مشرکین نے بھی ایسے کیا ہوا تھا نا، جو بحیرہ ہے، یہ صاحبہ ہے، یہ حام ہے، یہ وسیلہ ہے، یعنی بتوں کے نام پر جانور چھوڑے ہوئے تھے۔ تو اسی طرح لوگ یہاں پر پیروں کے نام کی گایوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ابھی پیچھے میں نے وضاحت کی بھی تھی اس بات کی نا۔ بہت تھوڑا فائدہ ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی دنیا کی زندگی میں تو تھوڑا سا فائدہ لے لیتے ہیں، لیکن آخرت میں بڑا دردناک عذاب ہے۔ اور ان لوگوں پر جو یہودی ہوئے، ہم نے وہ چیزیں حرام کی جو ہم نے تجھ پر اس سے پہلے بیان کی ہیں، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، اور لیکن وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے تھے۔ پھر بے شک تیرا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے جہالت سے برے عمل کیے، پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور اصلاح کر لی، بلا شبہ تیرا رب اس کے بعد یقیناً بے حد بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔ کیا معلوم ہوا کہ اگر گناہ سرزد ہو گیا ہے تو توبہ کر لیں۔ توبہ کرنی ہے اور اصلاح کرنی ہے، اپنے نیک اعمال کی حفاظت کرنی ہے تاکہ ہمارے اجر ضائع نہ ہوں۔ حرام سے بچنا ہے، جھوٹی باتیں نہیں پیش کرنی، اپنی طرف سے گھڑ کر کوئی بات نہیں پیش کرنی، اللہ کی حدود کی پیروی کرنی ہے، حرام کو حلال اور حلال کو حرام نہیں ٹھہرانا۔ اگلا رکوع نوٹ کر لیں، 120 سے 128۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر۔ بے شک ابراہیم ایک امت تھا، اللہ کا فرما بردار، ایک اللہ کی طرف ہو جانے والا، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا، اس کی نعمتوں کا شکر کرنے والا۔ اس نے اسے چن لیا اور اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی، اور ہم نے اسے دنیا میں بھلائی دی، اور بے شک وہ آخرت میں بھی یقیناً نیک لوگوں میں سے ہے۔ پھر ہم نے تیری طرف وحی کی کہ ابراہیم کے ملت کی پیروی کرو، جو ایک اللہ کی طرف ہو جانے والا تھا اور مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ ہفتے کا دن تو صرف ان لوگوں پر مقرر کیا گیا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا، اور بے شک تیرا رب ان کے درمیان قیامت کے دن یقیناً فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلا، اور ان سے اس طریقے کے ساتھ بحث کر جو سب سے اچھا ہے۔ بے شک تیرا رب ہی زیادہ جاننے والا ہے۔ جو اس کے راستے سے گمراہ ہوا وہی ہدایت پانے والوں کو زیادہ جاننے والا ہے۔ اور اگر تم بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنی تمہیں تکلیف دی گئی ہے، اور بلا شبہ اگر تم کرو تو یقیناً وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ اور صبر کر، اور نہیں تیرا صبر مگر اللہ کے ساتھ، اور ان پر غم نہ کر اور نہ کسی تنگی میں مبتلا ہو اس سے جو وہ تدبیر کرتے ہیں۔ بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو ڈر گئے، اور ان لوگوں کے جو نیکی کرنے والے ہیں۔ کیا معلوم ہوا؟ اللہ کن کا ساتھ دیتا ہے؟ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو محسنون ہیں، یعنی نیکی کرنے والے ہیں، صبر کرنے والے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ نیکی کرنی ہے، صبر کرنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے۔ اگر کوئی غم پیش آ جاتا ہے تو اپنا سینہ تنگ نہیں کرنا، بلکہ اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا ہے۔ حکمت کے ساتھ دوسروں کو اللہ کے راستے کی طرف دعوت دینی ہے، اور سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کرنا۔ اگر کوئی دین کی بات کہے تو اسے کہہ دو، قُلْ ہَاتُوا بُرْہَانَکُمْ، اگر تم سچے ہو تو اس کی دلیل دو، یعنی بلا دلیل کے بات نہیں لینی کسی سے۔ نصیحت اچھے انداز سے کرنی ہے، بات اس انداز سے کرنی ہے کہ دل پر اثر کرے۔ دل پر اثر کرنے والی بات کے ساتھ آپ نے حق کی نصیحت کرنی ہے۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، اب بالفرض اگر آپ بدلہ ہی لینا چاہتے ہیں تو صرف اتنا بدلہ لیں جتنی اس نے آپ کے ساتھ برائی کی، یعنی جتنی آپ نے اسے تکلیف دی اتنی آپ اسے تکلیف پہنچا دیں، زیادتی نہیں کرنی۔ لیکن اگر معاف کر دیں تو سب سے بہتر ہے۔ صبر کر لیں، درگزر کر لیں، معاف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، اور روز قیامت انہیں بہت بڑے اجر سے نوازے گا۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، یعنی اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس سے ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں۔ دل تنگ وہ ہے جس کا کوئی ساتھی اور مددگار نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ تو ہر متقی اور محسن کا ساتھی اور مددگار ہے، اور آپ اللہ کے فضل سے تمام متقی
اور محسن لوگوں کے سردار ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا اور کوئی فخر نہیں، پھر آپ دل تنگ کیوں ہو؟ ساتھ کی دو قسمیں ہیں، ایک عام، یہ ہر شخص بلکہ ہر مخلوق کو حاصل ہے اور اس کے بغیر کوئی چیز باقی نہیں رہ سکتی۔ فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو۔ اور ایک ساتھ ہے خاص، خاص الخاص، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قَلَّا إِنَّا مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، ہرگز نہیں، بے شک میرے ساتھ میرا اللہ ہے، وہ مجھے ضرور راستہ بتائے گا۔ یہ ہے خاص ساتھ، یعنی ہمارا مددگار ہے کون؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ خاص لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے اور یہ بہت ہی خاص ساتھ ہے، تو کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان لوگوں میں شامل کر لیں جن کو اللہ کی مدد ملتی ہے۔ الحمدللہ، اللہ کی رحمت کے ساتھ پارہ نمبر 14 کمپلیٹ ہو گیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔